جنگ فلسطین۔ اہل مدینہ گیہوں، جو، انجیر، روغن، زیتون وغیرہ ملک شام سے منگواتے تھے۔ ملک شام کے کچھ تاجر بسلسلہ تجارت مدینہ منورہ میں کئی دنوں سے مقیم تھے۔ مدینے میں ان لوگوں نے عظیم اسلامی لشکر کو ملک شام کی طرف روانہ ہوتا دیکھا تھا، لہٰذا انہوں نے لشکر کی روانگی کی کیفیت و نیز مقام تبوک میں اسلامی لشکر نے ہرقل کے 8000 لشکر کا صفایا کر دینے کی حقیقت سے ہرقل بادشاہ کو مطلع کیا۔ اطلاع ملتے ہی ہرقل بادشاہ نے ارکان دولت اور لشکر کے اہم افراد کو اپنے شاہی دربار میں جمع کر کے حقیقت حال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں نے تمہارے بھائیوں کو تبوک میں مار ڈالا ہے اور اب ہمارے ملک پر چڑھائی کرنے آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کا لشکر عنقریب ہم تک پہنچنے والا ہے۔ مجھے خوف ہے کہ وہ کہیں ہمارے تخت کے مالک نہ ہو جائیں، لہٰذا تم اپنے مذہب، اپنے اہل و عیال، اپنے مال و اسباب اور خود اپنی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ عیش و عشرت اور کاہلی کو چھوڑ کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑو۔ شجاعت اور بہادری سے مسلمانوں کا مقابلہ کر کے ان کو بھگا دو، ورنہ تمہارا ملک کو دولت مسلمان چھین لیں گے، تمہاری عورتوں کو کنیز اور تمہارے بچوں کو غلام بنا دیں گے۔ ہرقل کی یہ تقریر سن کر حاضرین دربار تبوک میں اپنے ساتھیوں کی ہلاکت پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ان کے رونے پر ہرقل بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ عورتوں کی طرح رونے سے کچھ نہیں ہونے والا، رونا چھوڑ دو، بزدلی اور کاہلی ترک کر کے مرد میدان بن جاؤ، ورنہ تمہارا وجود باقی نہیں رہے گا۔ ہرقل بادشاہ کی ڈانٹ ڈپٹ کا حاضرین پر کافی اثر ہوا اور ان میں جوش جنگ و جدال پیدا ہوا۔ تمام نے بیک زبان حلف اٹھایا کہ ہمارے جسم کے خون کے آخری قطرے تک مسلمانوں سے مقابلہ کریں گے اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ لوگوں کے اس عزم و استقلال کو دیکھ کر ہرقل بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے ایک صلیب سونے کی منگوائی اور رومی لشکر کے سردار روبیس کو دیتے ہوئے کہا کہ میں نے تجھ کو 1,00,000 سواروں کے لشکر پر حاکم مقرر کیا۔ اے بہادر سردار، اپنے لشکر کو لے کر جلد از جلد کوچ کر اور اہل عرب کو فلسطین میں داخل ہونے سے باز رکھ، اور یاد رکھ کہ شہر فلسطین سرسبز و شاداب اور میوہ دار ہے۔ یہ نفیس شہر ملک شام کی ناک ہے، ہماری عزت ہے۔ سردار روبیس اسی دن لشکر کو لے کر روانہ ہو گیا۔ اب اسلامی لشکر فلسطین میں اور جنگ فلسطین وقوع کے مرحلے میں اسلامی لشکر کو لے کر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ تب سے مسلسل سفر کی مسافت طے کرتے تھے۔ طویل سفر ہونے کی وجہ سے مجاہدین تھک گئے تھے، سواری کے جانور بھی لاغر اور کمزور ہو گئے تھے۔ جب فلسطین کا علاقہ آیا تو وہاں کا سرسبز و شاداب خطہ، لہلہاتے کھیت، گھاس اور چارہ سے بھرپور میدان، پانی کی فراوانی، پھل وغیرہ کی کثرت کی وجہ سے لشکر نے پڑاؤ کیا۔ تمام مجاہدین کو استراحت کے لیے توقف کرنے کی خواہش تھی تاکہ سفر کی تھکان دور کر کے تر و تازہ ہو جائیں اور ہمارے جانور بھی ہریالی گھاس چر کر فربا اور توانا ہو جائیں۔ اسلامی لشکر ارض فلسطین میں ٹھہر گیا۔ اسلامی لشکر کے مجاہدین نے قدر آرام حاصل کیا۔ ایک دن حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کے اہم ارکان کو برائے مشورہ بلایا کہ اب یہاں سے کب اور کس طرف بڑھیں۔ یہ حضرات مشغول مشورہ تھے کہ اچانک حضرت عامر بن عدی وہاں آئے۔ حضرت عامر بن عدی مخلص مومن صحابی تھے۔ ملک شام میں بغرض تجارت اور اپنے یگانوں سے ملنے اکثر و بیشتر آتے جاتے رہتے تھے، لہٰذا وہ ملک شام کے شہر اور راستوں سے اچھی طرح واقفیت رکھتے تھے۔ حضرت عامر بن عدی کو جب اطلاع ملی کہ اسلامی لشکر نے فلسطین میں کیمپ کیا ہے تو وہ بغرض ملاقات آئے تھے، لیکن ان کے چہرے سے اضطراب و فکر کے آثار نمایاں ہو رہے تھے، بلکہ وہ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ عمر بن العاص نے ان سے فرمایا کہ اے ابن عدی، تمہاری گھبراہٹ و پریشانی کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ اے سردار، تمہارے مقابلے کے لیے ہرقل بادشاہ کا لشکر جرار امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح آ رہا ہے، جہاں سے گزرتا ہوا وہاں کے درختوں کو اکھاڑتا ہوا، سبزوں کو رونتا ہوا اسی طرح چلتا ہے کہ زمین میں زلزلہ ڈالتے ہیں۔ عمدہ سواریوں پر اعلیٰ قسم کے آلات حرب سے آراستہ اس لشکر کا ہر سپاہی اسلامی لشکر کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ حضرت عامر بن عدی نے مزید اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ وہ لشکر وادی الاحمر میں جمع ہوا ہے۔ میں نے وادی الاحمر کے قریب واقع ایک پہاڑ پر چڑھ کر اس لشکر کو دیکھا ہے اور ان کی تعداد کا تخمینہ کیا تو تقریباً 1,00,000 کی تعداد معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لشکر تھا اس کی تعداد صرف 9,000 تھی، لہٰذا کچھ لوگ بتقاضۂ بشری مضطرب و
متفکر ہوئے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ بڑی بھاری تعداد میں دشمن کا لشکر ہماری جانب آ رہا ہے۔ ہم صحابی رسول اپنے محبوب آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دیوانے ہیں۔ ہم موت سے نہیں ڈرتے، شہادت ہماری خواہش و تمنا ہے۔ تحفظ ناموس رسالت کی خاطر ہم دشمنوں کے وار اپنے سینوں پر جھیلنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، اور ہم زخمی ہو کر بھی پست حوصلہ نہیں ہوتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ بقول شاعر میرے ہر زخم جگر سے یہ نکلتی ہے صدا، اے ملیح عربی کر دے نمک داں ہم کو۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شمع رسالت کے پروانوں، اللہ کی نصرت اور مدد پر یقین کامل رکھو، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، اور مجھ کو مشورہ دو کہ اس معاملے میں ہمیں کیا تدبیر کرنی چاہیے۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ لشکر کو لے کر جنگل میں چھپ جائیں، جب رومی لشکر غافل ہوگا تب ان پر چھاپا مار دیں گے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ رائے سے تمام حاضرین متفق ہیں۔ حضرت عامر بن سہیل نے کہا کہ اے سردار، یہ طریقہ تو بزدلی کا ہے، اسلامی لشکر کا ہر شخص مرد آزما ہے، ہر فرد مرد میدان ہے، ہم ہماری مردانگی دکھائیں گے، جنگل میں چھپ کر چھاپا مارنے کی نامردی ہم نہیں کریں گے، بلکہ مرد مرے نام کو پر عمل کرتے ہوئے کھلے میدان میں دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت عامر بن سہیل کی پرجوش تجویز کی حضرت عبداللہ بن عمر فاروق اعظم نے بھرپور تائید کرتے ہوئے فرمایا کہ خدا کی قسم، ہم دشمنوں سے خوف زدہ ہو کر پوشیدہ نہ ہوں گے اور نہ اپنے قدم پیچھے ہٹائیں گے، بلکہ پورے استقلال کے ساتھ قدم آگے بڑھا کر دشمنوں کا دلیرانہ مقابلہ کریں گے۔ موت کے ڈر سے ہم ہرگز واپس نہ لوٹ جائیں گے، کیونکہ جو شخص واپس لوٹ جائے گا وہ خدا کے حکم کی نافرمانی کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی ولولہ خیز گفتگو سے اسلامی لشکر کو جوش میں لے آئے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 1000 سواروں پر سردار مقرر کرتے بطور طلیعہ روانہ کیا تاکہ وہ دشمن کے لشکر کا سراغ معلوم کر سکیں، ان کی حرکت و جنبش پر نگرانی کریں اور اسلامی لشکر کو خبردار کریں۔ لشکر عبداللہ بن عمر فاروق اور رومی لشکر کے درمیان جنگ۔ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق علم اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے قوم بنی کلاب اور اہل طائف تقیف کے 1000 سواروں کو لے کر روانہ ہوئے۔ مسلسل 1 دن اور 1 رات چلتے رہے۔ صبح کے وقت انہوں نے گرد اڑتے ہوئے دیکھی، ساتھیوں سے کہا کہ دور سے جو غبار اٹھتا نظر آ رہا ہے اس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ دشمن کے لشکر کا طلیعہ آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق نے لشکر کو توقف کرنے کا حکم دیا۔ کچھ پرجوش مجاہدوں نے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم جا کر دیکھ آئیں کہ یہ غبار کیسا ہے۔ آپ نے فرمایا اس وقت ہمارا ایک دوسرے سے جدا ہونا مناسب نہیں، لہٰذا اسی مقام پر ٹھہرے رہو۔ تھوڑی دیر میں دور سے نظر آنے والا غبار لشکر بالکل قریب آ گیا۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ رومی لشکر نمودار ہوا۔ یہ لشکر 10,000 کی تعداد میں تھا، جس کو رومی سردار ربیس نے بطور طلیعہ بھیجا تھا۔ جب رومی لشکر قریب آیا تو حضرت عبداللہ بن عمر فاروق نے ساتھیوں سے کہا کہ اے توحید و رسالت کے متوالو، یہ لشکر ہم پر حملہ کرنے آ رہا ہے، لہٰذا ان کو مہلت نہ دو، اللہ تعالیٰ تم کو غالب و فتح مند کرے گا، دشمنوں پر ٹوٹ پڑو۔ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق کے جوش دلانے پر اسلامی لشکر کے مجاہدوں نے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر اور کلمہ طیبہ کو بیک آواز اس طرح کہا کہ تکبیر و تحلیل کی صدائے بلند سے کوہ صحرا گونج اٹھے۔ دشمنوں پر ایک خوف و لرزہ طاری ہوا، وہ متحیر ہو کر سوچ رہے تھے کہ یہ آواز کیا ہے۔ اسی وقت اسلامی لشکر کے شیر رومی لشکر کے گیدڑوں پر ٹوٹ پڑے۔ سب سے پہلے حضرت اکرمہ بن ابی جہل اور حضرت سہیل بن عمرو نے حملہ کیا۔ ان کے بعد حضرت ضحاک بن ابی سفیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ للکارتے ہوئے حملہ آور ہوئے۔ مہاجرین و انصار بھی مرد میدان کے شایان شان شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹوٹ پڑے۔ اسلامی لشکر اس طرح کہ دفعتاً یلغار سے رومی لشکر ہل گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مٹھی بھر مسلمان ہم پر اس طرح حملہ آور ہوں گے۔ الغرض دونوں لشکر آپس میں مل گئے۔ تلواروں اور نیزوں نے اپنا کام دکھایا۔ مجاہدوں کی تلواروں میں وہ شدت و قوت تھی کہ رومی سپاہی اس کی تاب نہ لا سکے، ان کی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ مجاہد اسلام کی ایک ضرب میں ہی رومی سپاہی خاک و خون میں تڑپتا نظر آتا۔ پت جھڑ میں سوکھے پتے جس طرح درخت سے ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گرتے ہیں، اس طرح وہ اپنے گھوڑوں سے گر گر کر زمین پر گرتے تھے۔ شدت زخم کی وجہ سے چیختے اور تڑپتے تھے اور دم توڑتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق اعظم رومیوں کے ساتھ بڑی دلیری سے مصروف جنگ تھے کہ ایک بڑے ڈیل ڈول کا رومی سوار جو رومی لشکر کا اہم رکن تھا، وہ اپنے گھوڑے کو گرداوے دے رہا تھا اور اپنے ساتھیوں کو اکساتا اور ابھارتا تھا، حالانکہ وہ خود گھبرایا ہوا تھا۔ اس کے چہرے سے خوف اور ڈر کے اثرات نمایاں تھے۔ وہ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق پر آ پڑا
حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کا وار خالی کر دیا اور جوابی وار کیا۔ وہ رومی پہلوان نے بھی جنگ کے کرتب دکھاتے ہوئے حضرت عبداللہ کا وار چکا دیا۔ حضرت عبداللہ کو اس کی جنگی مہارت کا اندازہ آ گیا۔ حضرت عبداللہ نے زور سے اپنے گھوڑے کی لگام کھینچی۔ گھوڑا بلند آواز سے ہنا کر پچھلے دونوں پاؤں پر کھڑا ہو کر ٹھہر گیا۔ رومی پہلوان محو حیرت ہو کر گھوڑے کو دیکھتا رہتا تھا کہ دفعتاً حضرت عبداللہ نے میان تلوار سے نکال کر گھوڑے کو پاؤں کی ایڑ ماری۔ وفادار گھوڑا گویا اپنے مالک کا ارادہ جان گیا، اس طرح کودا اور ایک آن میں رومی پہلوان کے گھوڑے کے قریب پہنچ گیا۔ رومی پہلوان نے اپنے نیزے سے حضرت عبداللہ پر وار کرنا چاہا، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر فاروق نے بجلی کی سرعت سے اپنی تلوار سے اس کے نیزے کا پھل کاٹ کر نیزے کو چوب بنا دیا۔ رومی پہلوان نے نیزے کی لکڑی پھینک کر گھوڑے کی زین میں لٹکی ہوئی تلوار کے قبضے پر ہاتھ پہنچایا اور میان میں سے تلوار نکال رہا تھا۔ اتنی دیر میں تو حضرت عبداللہ بن عمر نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کی شانہ کی رگ کاٹتی ہوئی پہلوان کے جسم کے 2 حصے کر دیے۔ وہ اپنے گھوڑے سے زمین پر گرا، تب ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ایک پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق نے اس رومی پہلوان جو لشکر طلیہ کا امیر تھا اس کے جسم پر کا تمام اسباب لے لیا۔ جب رومیوں نے دیکھا کہ ان کا سردار بری طرح قتل ہوا ہے تو ان کے دل دہل گئے، قدم لڑکھڑا گئے، حوصلہ پست ہو گیا۔ ہر ایک کو اپنی جان کی فکر لگی ہوئی تھی۔ اب لڑنے کا نظریہ متبدل ہو گیا تھا۔ حملہ کرنے کے بجائے اب دفاعی طریقہ اختیار کیا، لیکن مجاہدین اسلام کی برق آسا اور برق افشار شمشیروں کے سامنے زیادہ وقت ٹھہر نہ سکے۔ ٹپا ٹپ بوندوں کی مانند ان کے سر جسموں سے الگ ہو کر ٹپکنے لگے اور زمین کو دم سفوح سے سرخ کرنے لگے۔ اسلامی لشکر کے مجاہدوں کی شجاعت دیکھ کر رومی سپاہی نے راہ فرار اختیار کرنے میں خیریت دیکھی۔ رومی لشکر میں انتشار پھیلا۔ مجاہدین اسلامی نے ان کے سروں پر تلواریں رکھیں اور بڑی تعداد میں رومی مقتول ہوئے۔ 600 رومی سپاہی قیدی ہوئے۔ اس مارکے میں حضرت عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ حضرت ضحاک بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حرس بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی جواں مردی اور دلیری کا مظاہرہ کیا اور دشمنوں پر غالب آنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس مارکے میں صرف مسلمانوں کے 7 مجاہد شہید ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے مجاہدین مقتولین کا مال، سامان اور دیگر اسباب جنگ کو یکجا کیا تو کثیر تعداد میں مال غنیمت ہاتھ لگا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مع اسیران جنگ مال غنیمت اپنے لشکر کو لے کر واپس اس مقام پر لوٹے جہاں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے مجاہدوں کا لشکر لیے پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ اس طرح فتح و غنیمت کے ساتھ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوٹنے سے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیدیوں سے رومی لشکر کا حال دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہرقل بادشاہ نے سردار ربیس کو 1 لاکھ کا لشکر دے کر تمہارے مقابلے کے لیے روانہ کیا ہے اور اسے حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کو ملک شام سے ہانک بگا دیں۔ اسی 1 لاکھ کے لشکر سے سردار روبیس نے 10,000 سواروں کا بطور طلیہ بھیجا تھا جس نے تمہارے چھوٹے لشکر کے ہاتھوں ہزیمت اٹھائی ہے، لیکن اب بھی سردار روبیس کے ساتھ 90,000 کا لشکر ہے جو عمدہ قسم کے جنگی ساز و سامان سے آراستہ ہے، اور ہرقل بادشاہ کے ملازمین میں سردار روبیس سے بڑھ کر کوئی شخص لڑائی کا ماہر اور آزمودہ کار نہیں۔ وہ لشکر عنقریب تم تک پہنچنے والا ہے اور تم کو ہلاک کو تباہ کر دے گا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس طرح رومی لشکر کی طلیہ کا سردار مارا گیا اسی طرح انشاءاللہ سردار روبیس بھی مارا جائے گا، اور اس کے لشکر کا بھی وہی حال ہونے والا ہے جو لشکر کے طلیہ کا ہوا ہے۔ پھر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام اسیروں پر اسلام پیش کیا جس کا انہوں نے انکار کیا، لہٰذا تمام کی گردنیں ماری گئیں۔ اسلامی لشکر سے جو 7 مجاہد شہید ہوئے تھے ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: نوفل بن عامر، سراقہ بن عدی، سعید بن قیس، سالم مولا عامر بن بدر اللیر بوعی، عبداللہ بن خویلد، جابر بن راشد الحضرمی اور اوس بن سلمہ الحوازنی رضی اللہ تعالی عنہم۔ اب فلسطین کا خونی مارکہ جنگ۔ رومی قیدیوں کی گردنیں مارنے کے بعد حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رومی لشکر اسلامی لشکر کی طرف آ رہا تھا، لہٰذا اسلامی لشکر خود چل کر سامنے جائے تو اس سے رومیوں کے ذہن پر ایک نفسیاتی اثر، سائیکالوجیکل ایفیکٹ ہوگا کہ اسلامی لشکر قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود ہماری کثرت تعداد سے قطعاً ڈرتا نہیں، جس پر
ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں، وہ خود سامنے چل کر ہم سے ٹکرانے آئے ہیں۔ اس طرح رومی لشکر پر رعب ڈالنے کی دور اندیشی سے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر روانہ کیا۔ ابھی لشکر نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ رومی لشکر دکھائی دیا۔ لشکر کیا تھا؟ امڑتا ہوا سیلاب تھا۔ لشکر میں 9 سلیبیں بلند نظر آ رہی تھیں اور ہر سلیب کے نیچے 10,000 سوار تھے۔ رومی لشکر کی کل تعداد 90,000 تھی، جبکہ اسلامی لشکر صرف 9,000 کا تھا، یعنی ایک مسلمان کے مقابلے میں 10 رومی تھے۔ رومی لشکر کے سردار ربیس کو اپنے لشکر کے طلیعہ کی خواری اور ہلاکت و نیزہ طلیعہ کے بطریق سردار کے مارے جانے کی اطلاع مل چکی تھی، لہٰذا وہ تیش و غضب میں تھا۔ اپنے لشکر کو بڑے جوش سے ابھارتا تھا اور اپنے بھائیوں کے انتقام کا جذبہ دلاتا تھا۔ رومی لشکر کے سپاہی پوری طرح مشتعل تھے اور اسلامی لشکر کو لقمہ چرب سمجھ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومی لشکر کو دیکھتے ہی فوراً اسلامی لشکر کو ترتیب دینا شروع کر دیا۔ میمنہ پر حضرت ضحاک بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میسرہ پر سعید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساقی بن ابو الدرداء کو قلب میں خود ٹھہرے۔ آپ نے اپنے آقا و مولا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پائی ہوئی تعلیمات و تربیت سے استفادہ کرتے ہوئے اسلامی لشکر کی ایسی عمدہ صف بندی کی کہ مجاہدوں کے گھوڑے اس طرح استادہ تھے کہ باغ سے باغ اور رکاب سے رکاب ملی ہوئی تھی، گویا کہ ایک لوہے کی مضبوط دیوار کھڑی کی گئی۔ ہر صف کا یہی عالم تھا۔ صف بندی کی نفاست، درستی اور سجاوٹ دیکھ کر رومی سردار ربیس دنگ رہ گیا۔ اس طرح کی صف بندی اس نے کبھی دیکھی ہی نہ تھی۔ جنگی مہارت میں سردار ربیس ملک شام میں مشہور معروف تھا، لیکن اسلامی لشکر کی صرف صف بندی دیکھ کر وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو گیا اور ایک پوشیدہ خوف اس پر چھا گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اسلامی لشکر کی صف بندی کا یہ عالم ہے تو شمشیر زنی کا معاملہ کیسا ہوگا۔ اس کے ذہن میں اپنے لشکر طلیعہ کی ہلاکت کا دھندلا سا منظر دکھائی دینے لگا اور گویا اس کا ضمیر کہہ رہا تھا کہ میرا اور میرے ساتھیوں کا بھی وہی حال ہونے والا ہے۔ لہٰذا اس نے حملہ کرنے سے توقف کیا اور اسلامی لشکر کے سامنے تھوڑے فاصلے پر لشکر کو ٹھہرا دیا تاکہ دیکھے کہ اسلامی لشکر کی طرف سے کیا کارروائی ہوتی ہے۔ اس میں اب اتنی ہمت و حوصلہ نہ تھا کہ حملہ کرنے میں سبقت کرے۔ اب حضرت سعید بن خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلے کے لیے نکلنا اور شہید ہونا۔ جب رومی لشکر نے توقف کیا اور کسی قسم کا کوئی حربہ ان کی جانب سے نہ ہوا تو اسلامی لشکر سے حضرت سعید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل کر میدان میں آئے، بلند آواز سے للکارا اور لڑنے کے لیے مقابل طلب کیا، لیکن رومی لشکر میں سے کسی کی کان پر جوں تک نہ رینگی۔ سب کے سب خاموش اور ساکت کھڑے تھے، ایسا لگتا تھا کہ آدمی نہیں بلکہ بے جان پتھر کی مورت بنے ہوئے ہیں۔ حضرت سعید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار میدان میں چکر لگاتے تھے اور پکار کر مقابل طلب کرتے تھے، لیکن رومی لشکر سے کوئی نہیں نکلا۔ تب انہوں نے رومی لشکر کے میمنہ اور میسرہ پر حملہ کر دیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بھیڑ اور بکریوں کا ٹولہ ہے اور اس پر شیر حملہ آور ہوا ہے۔ حضرت سعید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومی لشکر کی صفیں الٹ کر رکھ دیں اور بہت سے رومی سپاہیوں کو جہنم رسید کیا۔ تب رومیوں نے حرکت کی اور مجتمع ہو کے حضرت سعید پر ٹوٹ پڑے، نیزوں، برچھیوں اور تلواروں کی نوکوں سے ان کے مقدس جسم کو چھلنی کر دیا، لیکن حضرت سعید آخری دم تک لڑتے رہے اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں اپنی جان دے دی۔ قضائے حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے، قضائے حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے، جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے۔ حضرت سعید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے سانے سے اسلامی لشکر میں رنج و غم چھا گیا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ ملول ہوئے، کیونکہ حضرت سعید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھتیجے تھے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر کو یلغار کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ذوالقلاء حمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ شہ سواران اسلام نے حملہ کرنے میں سبقت کی اور ان حضرات کی متابعت میں پورا اسلامی لشکر رومیوں پر ٹوٹ پڑا۔ اب رومی لشکر بھی پوری طاقت سے مقابلہ کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ 90,000 رومیوں نے مٹھی بھر مجاہدوں کو گھیر کر نرغے میں لے لیا تھا۔ تلوار سے تلوار اور نیزے سے نیزہ ٹکرا رہا تھا۔ گرد و غبار کے بادل اٹھ رہے تھے۔ ایک عجیب شور و غل برپا تھا۔
رومی لشکر کا سردار روبیس اپنے سپاہیوں کو پکار پکار کر کہتا تھا کہ اے بندگان صلیب، ان عربوں میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑنا، صلیب تمہاری مدد کر رہی ہے، دین مسیح کی حمایت میں اپنی جان کی پرواہ مت کرنا، صلیب کی برکت سے تم ضرور غالب آؤ گے۔ اپنے سردار کی آواز پر رومی سپاہی نہایت جوش و خروش سے لڑنے لگے۔ اسلام کے مجاہدوں پر بڑی شدت اور تنگی کا وقت تھا۔ مجاہدین تحلیل و تکبیر کی صدائیں بلند کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرتے تھے، اللہم انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی من یتخذ معک شریکا، اے پروردگار مدد فرما امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں پر جو تیرے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے۔ علامہ محمد بن عمر واقدی قدس سرہ نے حضرت عبداللہ بن عمر فاروق سے روایت کیا کہ اس دن صبح سے لے کر دوپہر تک شدت سے جنگ جاری رہی۔ اس دن سخت گرمی تھی اور ہوا بھی آگ کے شعلے برسا رہی تھی۔ زوال کے وقت حضرت عبداللہ بن عمر نے لشکر موحدین کے نصرت کے لیے وہ دعا مانگی جو ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی تھی۔ حضرت عبداللہ نے دعا کی کہ الفاظ ابھی ختم ہی کیے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان میں سے ایک سوراخ ہو گیا ہے اور اس سوراخ سے سبز گھوڑے نکل رہے ہیں، اللہ اللہ، ان گھوڑوں پر ہاتھوں میں سبز نشان لیے ہوئے سوار ہیں، ان کے ہاتھوں میں جو نشان تھے ان کی نوکیں چمکتی تھی اور کوئی پکارنے والا پکار رہا تھا۔ ترجمہ: بشارت ہو تم کو اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، بتحقیق تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدد آ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پس میں نے یہ دیکھ کر کہا کہ فتح حاصل ہوئی۔ امت کو ببرکت دعا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پس کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ دیکھا میں نے رومیوں کو پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہوئے اور مسلمان ان کے پیچھے تعاقب میں ہیں اور منادی آواز فتح کی دے رہا ہے، اور تھے جانور مسلمانوں کے زیادہ تر دوڑنے والے رومیوں کے جانوروں سے، پس مار ڈالا ہم نے بیچ اس لڑائی فلسطین کے 10,000 رومیوں کو یا زیادہ اس سے۔ القصہ: رومی لشکر نے ہزیمت اٹھائی اور پیٹھ دکھا کر بھاگے۔ مجاہدوں نے ان کا تعاقب کیا اور بھاری تعداد میں رومیوں کی گردن زنی کی۔ جب رات کی سیاہ زلفیں بکھری اور ان زلفوں نے دنیا کو اپنے سائے میں لے کر تاریکی پھیلائی، تب اسلامی لشکر اپنے کیمپ میں واپس آیا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھائی۔ رات کا اندھیرا گھٹا ٹوپ چھا گیا۔ تمام لشکر دن بھر جنگ کرنے کی وجہ سے کافی تھک گیا تھا، لہذا سب نے استراحت میں شب بسر کی۔ صبح مردم شماری کرنے پر پتہ چلا کہ اسلامی لشکر سے 130 مجاہدوں نے جام شہادت نوش فرمایا ہے، لہذا میدان جنگ سے شہیدوں کی لاشیں جمع کی، لیکن ان لاشوں میں حضرت سعید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش نہ تھی۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود حضرت سعید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو تلاش کرنے لگے۔ کافی تلاش و جستجو کے بعد حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش اس حالت میں دستیاب ہوئی کہ ان کے جسم کو گھوڑوں کے سموں نے ایسا روندا تھا کہ تمام ہڈیاں چور چور ہو گئی تھی۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش کو اس حالت میں دیکھا کہ ان سے ضبط نہ ہو سکا اور مشغول گریہ ہوئے۔ حضرت سعید کے لیے خوب روئے اور دعائے مغفرت و رحمت کی، پھر تمام لاشوں کو نماز جنازہ پڑھ کر دفن کیا۔ شہداء کی تدفین سے فراغت پانے کے بعد مجاہدوں نے رومی لشکر کا متروکہ مال و اسباب جمع کرنا شروع کیا۔ کثیر تعداد میں مال غنیمت حاصل ہوا جو اسلامی احکام کے مطابق منقسم کیا گیا۔ اب حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی ان کے والد کو اطلاع، صدمہ، قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا، قاتلوں سے انتقام۔ غنائم کی تقسیم سے فرصت پا کر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر کے سپہ سالار اعظم امین الامہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خط لکھا۔ اس خط میں جنگ فلسطین کی پوری تفصیل و مرقوم فرمائی اور رومی لشکر سے کل 11,000 سپاہیوں کے مقتول ہونے کا اور کثیر مال غنیمت حاصل ہونے کا حال بھی تحریر فرمایا۔ خط کے اختتام میں اسلامی لشکر کے 130 مجاہدوں کی اور خصوصاً حضرت سعید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی ذکر کیا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط لے کر حضرت ابو عامر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے۔ اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کی سرحد کے قریب اسلامی لشکر کا پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت ملک شام کی حد میں داخل نہیں ہوئے تھے۔
حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپ میں پہنچ کر ان کی خدمت میں خط پیش کیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط پڑھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن مجاہدوں کی شہادت کی خبر پڑھ کر ملول و رنجیدہ ہوئے۔ حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ فلسطین کے تمام حالات حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور حضرت سعید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بہادری اور ان کی شہادت کا آنکھوں دیکھا حال کہہ سنایا۔ اس وقت حضرت سعید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے۔ اپنے بیٹے کی شہادت کا حال سن کر بےتاب ہو گئے، اپنے بیٹے کو یاد کر کے بے ساختہ رونے لگے، اور اس درد و حزن سے روئے کہ تمام حاضرین بھی رو پڑے۔ غمگین کا سما بند گیا، غم و اندوہ کی محفل ہو گئی۔ حاضرین نے حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تعزیت کہی اور صبر کی تلقین و تسلی دی۔ کچھ دیر بعد حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کو کچھ سکون ہوا تو فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے بیٹے کی قبر کی زیارت کے ارادے سے ارض فلسطین کی جانب روانہ ہونے کی قصد سے اور اجازت طلب کرنے کی غرض سے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھر کیا ہوا؟ علامہ واقدی سے ہی سماعت فرمائے۔ پس ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ کہاں جاؤ گے اے خالد، حالانکہ تم ایک رکن ہو ارکان مسلمانوں سے؟ خالد نے کہا کہ میں صرف با ارادہ زیارت قبر اپنے بیٹے کے جاتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے جا ملوں۔ پس ابو عبیدہ نے سکوت کیا اور عمر بن العاص کو خط کا جواب لکھا۔ ناظرین کرام، خود فرمائیں کہ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجلہ صحابہ اکرام میں سے تھے۔ امین الامت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، وہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امین امت کا لقب عنایت فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ ترجمہ، ہر امت کے لیے ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین ابو عبیدہ ہے۔ وہ جلیل القدر صحابی رسول حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت و بزرگی کا اعتراف کرتے ہوئے ان سے فرمایا کہ تم ایک رکن ہو ارکان مسلمانوں سے، یعنی حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابر صحابہ اکرام میں سے ہیں۔ وہیں جلیل القدر اور ذی مرتبت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرحد ملک و شام سے ارض فلسطین کا سفر صرف اپنے بیٹے کی قبر کی زیارت کے لیے کر رہے ہیں، اور اپنا سفر صرف اور صرف زیارت قبر کے لیے ہے۔ اس کا اعتراف و اقرار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں صرف بارادہ زیارت قبر اپنے بیٹے کے جاتا ہوں۔ یہ جملہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ جلیل القدر صحابی رسول حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف زیارت قبر کی نیت سے ہی سفر کیا۔ زیارت قبر کے علاوہ ان کا سفر سے اور کوئی منشا و مطلب نہیں تھا۔ ثابت ہوا کہ زیارت قبر کی نیت و ارادہ سے دور دراز کا سفر کرنا سنت صحابہ ہے۔ اگر زیارت قبر کی نیت سے سفر کرنا کفر، شرک و ناجائز، حرام و بدعت یا خلاف قانون شریعہ ہوتا، بلکہ اس میں گناہ کا ہلکا سا شائبہ بھی ہوتا، تو حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرگز صرف زیارت قبر کی نیت سے سفر نہیں کرتے، اور نہ ان کو ایسے سفر کرنے کے امین الامت اجازت دیتے، بلکہ صاف ممانعت فرما دیتے کہ اے خالد، تم اپنی محبت دلی کے جذبے کے تحت اپنے بیٹے کی قبر کی زیارت کا عزم کر رہے ہو، لیکن اس طرح کا سفر کرنا جائز نہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر زیارت قبر سے منع نہ فرمایا، بلکہ ان کے ہاتھوں ہاتھ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انہوں نے اس سفر کی اجازت دی۔ ایک جلیل القدر صحابی کا ارتکاب فعل سفر اور ایک جلیل القدر صحابی کا اجازت فعل سفر ہمارے لیے سند ہے۔ استجاب فعل سفر زیارت قبر کی، لیکن افسوس صد افسوس دور حاضرہ کے منافقین زیارت قبر کی غرض سے کیے جانے والے مبارک سفر کی شدت سے مخالفت کرتے ہیں اور شرک و بدعت کے فتوے نافذ و صادر کرتے ہیں۔ اپنے فاسد اعتقاد کو درست ثابت کرنے کے لیے لا تشدد الرحال والی حدیث کے من گھڑت معنی و مطلب اختراع کرتے ہیں، اور اپنے دل میں بھری ہوئی اولیاء کرام کی عداوت اور انکار تعظیم کی خراش نکالنے کے لیے حدیث کے غلط معنی و مفہوم بیان کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے بیٹے کی قبر پر آنا اور اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کلام کرنا، سبحان اللہ۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط لے کر ارض فلسطین پہنچے اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دیا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر حضرت
حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کی اور ان سے مصافحہ کیا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادے کے فراق و غم میں رو رہے تھے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تعزیت کی اور تسکین دی۔ تمام مجاہدوں نے بھی حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور فریضہ تعزیت ادا کیا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدوں سے اپنے بیٹے کی کوششیں، جہاد اور کیفیت شہادت کے متعلق استفسار کیا تو مجاہدوں نے بتایا کہ انہوں نے دلیری اور جواں مردی کے ساتھ دشمنوں سے جنگ کرتے ہوئے شجاعت اور بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ دشمن کے لشکر میں قیامت برپا کر دی۔ دین اسلام کی خدمت انجام دینے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی اور خدمت دین میں مصروف و مشغول رہتے ہوئے باوقار شہادت پائی ہے۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدوں سے اپنے بیٹے کی قبر کا پتہ معلوم کیا اور نشان قبر کو تلاش کر کے اپنے بیٹے کی قبر پر پہنچے اور کہا، اے میرے بیٹے، روزی کرے اللہ تعالیٰ مجھ کو، صبر تمہارے اوپر اور ملاوے وہ مجھ کو تمہارے ساتھ، فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پھر کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو قدرت و مکنت دی تو میں تمہارا بدلہ لوں گا اور نزدیک اللہ کے امید مزد اور ثواب کی رکھتا ہوں میں تمہارے لیے۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل نے ایک اور اختلافی معاملہ بھی کر دیا کہ سماع موتا یعنی صاحب قبر کا سننا برحق ہے، اور دور حاضرہ کے منافقین نے اس مسئلے کے ضمن میں بھی شور و غوغا مچا رکھا ہے اور تحریر و تقریر کے ذریعے بڑی شدت سے پروپیگنڈا کرتے پھرتے ہیں کہ صاحب قبر سننے کی استطاعت نہیں رکھتے، بلکہ اپنی رسوائے زمانہ کتب میں یہاں تک لکھ دیتے ہیں کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ استغفر اللہ العظیم۔ انبیاء و اولیاء کے متعلق بھی ایسا رذیل اور ذلیل جملہ کہتے اور لکھتے ان کو لرزہ تک نہیں آتا، بلکہ شقاوت قلبی کی بدولت ایسے جملے کے گستاخانہ الفاظ کے گفتو کتب کے ذریعے توہین و تنقیص انبیاء اور اولیاء میں جری بنتے ہیں۔ سماع موتا حق ہے اور اس پر امت کے علماء و عرفاء کا اتفاق و اجماع ہے۔ قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ثابت ہے، لیکن اب 14ویں صدی کے مسلم نما منافقین عنادن انکار و اختلاف پر اڑے ہوئے ہیں۔ لیکن حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت سعید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر جا کر ان کو مخاطب کر کے جو کلمات کہے ان کو ہم نے علامہ واقدی کی کتاب سے حرف بحرف منقول کر دیے۔ لہٰذا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر میت کا سننا سماع موتا برحق نہیں، حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے ان کی قبر پر جا کر مخاطب کیوں کیا؟ اگر سماع موتا حق نہیں تو کیا جلیل و قدر صحابی رسول حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حقیقت کا علم نہیں تھا؟ کیا اب 1400 سال کے بعد ہی اس مسئلے سے واقفیت رکھنے والے عالم وجود میں آئے ہیں؟ ماضی کے تمام حضرات کیا ناواقف اور جاہل تھے؟ ناظرین کرام کی غیر جانبدارانہ عدالت میں استغاثہ ہے کہ آپ بغور اور فکر رساں سے فیصلہ فرمائیں کہ صحابی رسول کا فعل ہمارے لیے حجت اور قابل اعتماد ہے یا دور حاضر کے منافقین کے دریدہ دہنی، جیسا کہ جو بعض لوگ اگلے بزرگوں کو دور دور سے پکارتے ہیں اور اتنا ہی کہتے ہیں کہ یا حضرت تم اللہ تعالیٰ کی جانب میں دعا کرو کہ وہ اپنی قدرت سے ہماری حاجت پوری کر دے، اور پھر یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی شرک نہیں کیا اس واسطے کہ ان سے حاجت نہیں مانگی بلکہ دعا کروائی ہے۔ یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ اس کے مانگنے کی راہ سے شرک ثابت نہیں ہوتا۔ اپنے بیٹے کا انتقام لیتے ہوئے حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کو قتل کیا۔ اپنے نور نظر اور دلبند کی قبر کی زیارت سے فارغ ہو کر حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت حضرت عمر بن عاص میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ تھوڑا سا لشکر بطور سریا اپنے ساتھ لے کر مشرکوں کی تلاش جستجو میں جاؤں، امید ہے کہ میں ان میں سے کسی کو پالوں اور قتل کر دوں تاکہ اپنے لخت جگر کا انتقام لے کر دل کو تسکین دوں۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوم حمیر کے 300 سواروں کو ان کے ہمراہ کر دیے۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش انتقام اور ولولہ جنگ کے جذبے سے اتنے متاثر تھے کہ اسی وقت 300 سواروں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ تھوڑی مسافت طے کرنے کے بعد وہ ایک سرسبز میدان میں پہنچے۔ سخت دھوپ اور شدت کی گرمی تھی، لہٰذا سب نے یہ ارادہ کیا کہ دن کا وقت یہاں گزار دیں تاکہ ہمارے جاندار چارہ اور گھاس کھا لیں اور پھر رات کے وقت یہاں سے روانہ ہوں گے۔ لہٰذا سب نے اس میدان میں توقف کیا اور اپنے جانوروں کو چرنے کے لیے کھول دیے۔ اس میدان کے قریب ہی ایک بلند پہاڑ تھا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میدان میں ٹھہرے ہوئے تھے اور اپنے ساتھیوں کو جہاد کی ترغیب دے رہے تھے۔ دوران گفتگو انہوں نے نظر اٹھا کر پہاڑ کی
کی جانب دیکھا تو پہاڑ کی چوٹی پر ان کو چند آدمی دکھائی دیے۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں سے کہا کہ میرا گمان یہ ہے کہ یہ لوگ جاسوس ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کا کوئی لشکر اس میدان کی طرف میں پوشیدہ ہو اور یہ لوگ ہماری مخبری کر دیں اور مبادا ہم پر دشمن کا لشکر آ پڑے، لہٰذا مناسب یہی ہے کہ ہم ان جاسوسوں پر جا پڑیں اور اپنے قبضے میں لے لیں۔ ساتھیوں نے کہا کہ اے خالد یہ کس طرح ممکن ہے، کیونکہ ہم میدان میں ہیں اور وہ لوگ پہاڑ کی بلندی پر ہیں اور پہاڑ کا جغرافیہ اس طرح ہے کہ اس پر چڑھنا امر دشوار ہے۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ 10 مجاہدوں کو لیا اور باقی مجاہدوں کو حکم دیا کہ میں جب تک واپس پلٹ کر نہ آؤں تب تک تم اسی جگہ پر ٹھہرے رہنا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ کے قریب گئے، گھوڑوں سے اتر کر اپنے تہبند کو باندھا، تلوار کو گردن میں لٹکایا اور پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا۔ پہاڑ کی بلندی پر جانے کے لیے اس جگہ کوئی راستہ نہ تھا کہ آدمی اس پر چل سکے، لیکن مجاہدوں کا عزم و استقلال اتنا مضبوط تھا کہ پہاڑ بھی اس کے سامنے نرم تھا۔ تمام مجاہد پہاڑ کی چٹانوں سے مسلے گو چپک گئے اور رینگتے ہوئے آہستہ آہستہ پہاڑ کی بلندی عبور کرنے لگے۔ ایسا خطرناک مرحلہ تھا کہ ذرا سی غلطی ہوئی یا پاؤں پھسلا یا ہاتھ سے چٹان سرک گئی تو سیدھے زمین پر اس طرح گرتے کہ ایک بوند پانی مانگنے کا بھی ہوش نہ رہے، لیکن تمام مجاہد اللہ کی نصرت و مدد سے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے تھے۔ پتھر کی چٹانوں کی آڑ میں چھپتے چھپاتے اس جگہ پہنچ گئے جہاں رومی لشکر کے جاسوس ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ کل 6 اشخاص تھے۔ ماحول سے غافل اپنی گفتگو میں کھوئے ہوئے تھے کہ مجاہدوں نے ان کو للکارا۔ وہ چونک پڑے، گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں اپنے ہتھیاروں کی طرف لپکے، لیکن مجاہدوں نے ان کو اتنا موقع نہ دیا۔ 2 کی گردنیں اڑا دیں اور 4 کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ہونے والے 4 شخصوں کو حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زد و کوب کی ضیافت سے نوازا اور ان کا حال دریافت کیا کہ وہ کون ہیں اور یہاں کیا کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہم اس پہاڑ کی اطراف دیہات اور دیر البقیع، جامعہ اور کفر العزیزہ کے رہنے والے ہیں۔ ہم کو یہ اطلاع ملی کہ ملک عرب کا لشکر ہمارے علاقے میں آیا ہوا ہے، تو دیہات کے لوگ اپنے دیہاتوں سے بھاگ بھاگ کر مضبوط قلعوں والے شہروں میں رہنے چلے گئے ہیں۔ ہم نے قلعوں سے بھی زیادہ محفوظ و سلامت اس پہاڑ کو جانا اور پہاڑ میں آ کر پناہ گزین ہوئے۔ اطراف کے علاقوں کی خبر کے تجسس میں ہم اس پہاڑ کی چوٹی پر آئے ہوئے تھے اور تم نے ہم کو گرفتار کر لیا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے رومی لشکر کا حال پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہرقل بادشاہ نے بمقام اجنادین بہت بڑا لشکر جمع کیا ہے اور وہ فلسطین کی طرف کوچ کرنے والا ہے تاکہ اسلامی لشکر کو بیت المقدس یروشلم میں داخل ہونے سے باز رکھے۔ ان 4 اسیروں نے مزید یہ بھی اطلاع دی کہ اجنادین میں جو رومی لشکر ہے اس کے لیے رسد، اناج، اشیاء خوردن لینے کے لیے رومی لشکر کے سرداروں میں سے ایک سردار ہمارے علاقے میں آیا ہوا ہے اور اس نے بہت سارا غلہ وغیرہ ذخیرہ کر لیا ہے اور اس کو تمہارے لشکر کا خوف ہے، لہٰذا وہ رسد لے کر جلد از جلد روانہ ہونا چاہتا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اسیروں سے پوچھا کہ رومی سردار رسد لے کر کس راستے سے اجنادین جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ وہ اسی راستے سے گزرے گا جہاں تم میدان میں ٹھہرے ہوئے ہو۔ اس پہاڑ میں ایک بڑا درہ ہے، وہ اس درے میں سے ہو کر گزرے گا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ اس وقت کہاں ٹھہرا ہوا ہے؟ جواب میں کہا کہ اس پہاڑ کے قریب ایک بڑا ٹیلہ جس کا نام تل بنی سیف ہے، وہاں پر وہ مع رسد و حمال کے ٹھہرا ہوا ہے۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اگر تم اپنی زندگی خیریت چاہتے ہو تو ہم کو تل بنی سیف تک پہنچا دو، ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے قبول کیا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 4 اسیروں کو لے کر اپنے 10 ساتھیوں کے ہمراہ تل بنی سیف کے طرف چل دیے۔ جب 2 پہاڑوں کے درمیان واقع درے کے پاس پہنچے تو وہاں توقف کیا اور میدان میں ٹھہرے ہوئے اپنے ساتھیوں کو بھی پہاڑ کے درے کے پاس بلایا۔ جب وہ آ گئے تو اب وہ ساتھ مل کر اجلت کے ساتھ تل بنی سیف نام کے ٹیلے کی طرف آگے بڑھے۔ جب اسلام کے کفن بردوش کی جماعت اس ٹیلے پر پہنچی تو دیکھا کہ تقریباً 600 رومی سپاہی اور کچھ دیہاتی غلام جلدی جلدی جانوروں پر رسد کے بورے لاد رہے ہیں۔ وہ ماحول سے بے خبر رسد لے کر فوراً روانہ ہونے کی فکر میں تھے۔ ان کا سردار چیخ چیخ کر رسد جلدی لادنے کے حکم پر چھوڑتا تھا۔ وہ رسد کے لدانے میں مشغول تھے کہ مجاہدوں نے ان پر یلغار کر دی۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ذوالقلع حمیری نے ایسا شدت سے حملہ کیا کہ رومی مبہوت ہو گئے۔ رسد لادنے والے غلام
اور حمال تو فوراً دم دبا کر بھاگ نکلے۔ رومی سپاہیوں نے تلوار تان لیا اور مقابل ہوئے۔ ان کا سردار بلند آواز سے ان کو لڑنے کی ترغیب اور ہمت دے رہا تھا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی سردار کی جانب لپکے اور ایک نیزہ اس ستمگر کو ایسا مارا کہ وہ مردہ ہو کر زمین پر گرا۔ مجاہدوں نے بھی بڑی دلیری سے ان کے سروں پر شمشیریں رکھی اور 320 رومی سپاہیوں کو کاٹ کر پھینک دیا۔ باقی بچے ہوئے سپاہی مفرور ہو گئے۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومی لشکر کے رسد اور جانوروں پر قبضہ کر لیا، نیز مقتولین کے ہتھیار، کپڑے و اسباب کو جمع کیا۔ بڑی کثرت کا غلہ اور مال غنیمت لے کر بخیر و عافیت حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپ میں بمقام فلسطین واپس آئے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدوں کے سلامت لوٹنے اور ساتھ میں غنائم کثیرہ لانے سے بہت خوش ہوئے اور حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو مبارکباد اور دعائے خیر و برکت سے نوازا۔ پھر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ فلسطین اور طل بنی سیف سے حاصل شدہ رسد غنائم کی کیفیت کا مفصل خط اسلامی لشکر کے سپہ سالار اعظم حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین اصدق الصادقین امام المتقین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت عامر بن طفیل الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لے کر امیر المؤمنین کی خدمت میں مدینہ منورہ پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط پڑھ کر مسلمانوں کو سنایا۔ خط سن کر اہل مدینہ بہت خوش ہوئے اور صدائے تحلیل و تکبیر سے فضا کو مترنم کیا۔ بعدہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عامر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملک شام میں اسلامی لشکر کا حال دریافت کیا۔ حضرت عامر دوسی نے بتایا کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی لشکر کو ملک شام میں الگ الگ مقامات پر متفرق کر دیا ہے اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تک اوائل ملک شام میں مقیم ہیں اور ملک شام میں داخل نہیں ہو پائے ہیں۔ علاوہ ازیں ہرقل بادشاہ نے بمقام اجنادین ایک عظیم لشکر جمع کیا ہے تاکہ وہ اسلامی لشکر سے ٹکرائے اور غالب ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عامر الدوسی کی زبانی تمام کیفیت سماعت فرمائی تو انہوں نے سوچا کہ ابو عبیدہ نرم طبیعت اور بھولے مزاج کے شخص ہیں اور رومیوں کی فوج کثیر کے لشکر سے جنگ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لہٰذا آپ نے اکابر صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ اگر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب سپہ سالار اعظم کے عہدے و منصب پر تقرر کیا جائے تو زیادہ مناسب رہے گا، کیونکہ وہ مرد شجاع اور جنگی امور میں بہت مہارت رکھتے ہیں۔ تمام صحابہ اکرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے تائید کی، لہٰذا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو اسلامی لشکر کے سپہ سالار کے عہدے پر مقرر کیا اور ایک خط حضرت نجم بن مفرح قطانی کو دیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ کیا۔ اس خط کی اہم عبارت ملاحظہ فرمائیں۔ ترجمہ: اور بتحقیق میں نے سردار کیا تم کو مسلمانوں کے لشکروں پر اور حکم کیا تم کو رومیوں سے قتال کرنے کا، اور بتحقیق میں نے تم کو ابو عبیدہ اور ان کے ساتھ کے مسلمانوں پر امیر مقرر کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں عراق کی جانب علاقہ ملک فارس میں آتش پرستوں سے مصروف جہاد تھے اور قریب تھا کہ آپ شہر قادسیہ کو فتح کر لیں۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خط لے کر حضرت نجم بن مفرح وہاں پہنچے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو خط دیا۔ خط پڑھ کر آپ نے کہا، مجھ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلیفہ کی اطاعت منظور ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المؤمنین کا خط پہنچانے حضرت عامر بن طفیل دوسی بھی مدینہ طیبہ سے حضرت نجم بن مفرح کے ہمراہ گئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ایک خط حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام تحریر کیا۔ اس میں انہوں نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی معزولی اور اپنی تقرری کی اطلاع لکھی اور یہ بھی لکھا کہ ترجمہ: بتحقیق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے مسلمانوں کے لشکر پر سردار مقرر کیا ہے، پس جب تک میں تمہارے پاس آؤں تب تک تم جس جگہ ہو وہیں ٹھہرے رہنا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط حضرت عامر بن طفیل الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب روانہ کیا اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ کے اسلامی لشکر کو ملک شام کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ
لشکر کو لے کر عین التمر کے راستے سے سفر کرتے ہوئے ارض سماوا پہنچے۔ اب ان کو وہاں سے ارکا نامی مقام پر جانا تھا، وہاں سے ملک شام میں داخلہ کرنا تھا، لیکن اب بغیر پانی کے علاقے کا نہایت مشکل سفر طے کرنے کی نرالی تدبیر۔ لیکن ارض سماوا سے ارکا تک سفر نہایت دشوار اور مشکل تھا، کیونکہ اس مسافت کے درمیان کہیں پانی ملنے کا امکان نہ تھا اور تقریباً 3 یا 4 دن کا سفر تھا۔ ارض سماوا میں کثرت سے پانی تھا، لیکن آگے کا سفر بغیر پانی کے بنجر علاقے کا تھا۔ اسلامی لشکر میں پانی بھرنے کے لیے مشکیں اور برتن کی قلت تھی۔ اگر ارض سماوا سے تمام برتن اور مشکیں پانی کی بھر کر ساتھ لیں تو وہ پانی لشکر کے سپاہیوں کو صرف 2 یا 3 دن تک کفایت کرے، لیکن سواری کے جانوروں کو پلانے کے لیے پانی کی فراہمی امر محال تھا۔ پیاس سے تمام گھوڑے مر جائیں۔ حضرت رافع بن عمیرہ الطائی صحابی رسول جو ملک شام کے علاقوں اور راستوں کی اچھی خاصی واقفیت رکھتے تھے، انہوں نے اپنی رائے اور مشورہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ 30 اونٹوں کو 7 دن تک پیاسا رکھو اور پھر میں جس طرح کہوں کرو۔ چنانچہ لشکر نے ارض سماوا میں 7 دن تو توقف کیا اور 30 اونٹوں کو 7 دن تک پیاسا رکھا۔ جب لشکر نے کوچ کی تیاری کی تب حضرت رافع بن عمیر نے 7 دن کے پیاسے اونٹوں کو خوب پانی پلا کر ان کے منہ بھر دیے اور سپاہیوں سے کہا کہ تم برتن اور مشکیزیں پانی سے بھر لو، اور تمام مجاہدوں نے اس طرح کیا اور لشکر وہاں سے کوچ کرتا ہوا آگے بڑھا۔ جب کسی منزل پر پڑاؤ کرتے تو وہاں حضرت رافع بن عمیرہ 10 اونٹ ذبح کر کے ان کے پیٹوں سے پانی نکال کر پکھالوں یعنی بڑی مشکوں میں بھر لیتے، اور جب وہ پانی ٹھنڈا ہو جاتا تو گھوڑوں کو پلا دیتے اور اونٹ کا گوشت لے کر مجاہدوں کے کھانے کے استعمال میں لاتے۔ اس طرح ہر منزل میں طے کرتے، یہاں تک کہ 30 اونٹ ذبح ہو گئے، لیکن سفر طے نہ ہوا۔ اب لشکر کی حالت خراب ہوئی، آدمیوں کے پینے کے لیے برتنوں اور مشکوں میں پانی نہیں تھا، جانوروں کو پلانے کے لیے اب پانی والا کوئی اونٹ بھی نہیں تھا۔ تمام لشکر پیاس کی شدت و کلفت برداشت کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ پانی کی عدم موجودگی میں سب کا برا حال تھا، سواری کے گھوڑوں کے قدم بھی لڑکھڑانے لگے، مجاہدوں کے حلق اور زبانیں خشک ہو گئی۔ مزید برآں شدت کی گرمی اور دھوپ کی وجہ سے لشکر کے سپاہی سوکھ کر کانٹا ہو گئے، پاؤں بوجھل ہو گئے، چلنے کی طاقت نہ رہی، قوت تحمل و برداشت جواب دے چکی اور دور دور تک کہیں پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ سب کی حالت غیر تھی، بعض تو راہ میں بیٹھ گئے، اب ایک قدم چلنے کی بھی سکت نہ تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ پورا لشکر پانی نہ ملنے کی وجہ سے پیاسا ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدوں کو ہمت و تسلی دی اور اب ان قریب پانی ملنے کی امید دلائی، لیکن خود کی بھی حالت قریب ہلاکت تھی۔ اب اللہ کی نصرت اور مدد کے سوا اور کوئی سبیل نظر نہ آتی۔ بقول زمین تپتی، کٹیلی راہ، بھاری بوجھ، گھائل پاؤں، مصیبت جھیلنے والے تیرا اللہ والی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام کی حالت دیکھ کر پریشان تھے۔ لشکر کی تعداد آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی تھی، تھوڑی تھوڑی فاصلے پر چند اشخاص راہ میں ٹھہر جاتے تھے، ضعف و ناتوانی کی وجہ سے کھڑا رہنا بھی مشکل تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی و اضطراب کے عالم میں حضرت رافع بن عمیرہ طائی کے پاس آئے اور کہا کہ اب ہمارا لشکر قریب ہلاکت ہو گیا ہے، کوئی تدبیر سوچو، ہمارے بہادر مجاہدوں کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے سردار، اب ہم قراکر اور سوی نام کے مقام کے قریب آ گئے ہیں، آپ لشکر کو وہاں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدوں کو ہمت و امید دے دی کہ بڑی مشکل سے قراکر نامی مقام تک پہنچایا ہے، لیکن اکثر مجاہدین راستے میں پیچھے رہ گئے تھے۔ مقام قراکر میں آ کر حضرت رافع بن عمیر الطائی وہاں کی زمین کو ٹٹولتے ہوئے ایک درخت کے قریب آ کر ٹھہر گئے اور ساتھیوں سے کہا کہ اس جگہ کو کھودو۔ چند فٹ گہرائی تک کھودا کہ دفعتاً وہاں سے پانی کا چشمہ مثل دریا کے ابل پڑا۔ مجاہدوں نے فرت مسرت سے تحلیل و تکبیر کی صدائیں بلند کی، سب نے پانی پیا اور جلدی جلدی مشکیزوں میں پانی بھر کے روانہ ہوئے تاکہ راہ میں بچھڑے ہوئے ساتھیوں کو جا کر سیراب کریں۔ القصہ، پانی کے فقدان کی مصیبت ٹل گئی۔ راہ میں بچھڑ جانے والے مجاہدین پانی ملنے پر قوت و توانائی حاصل کر کے وہ بھی مقام قراکر میں آ پہنچے۔ مقام قراکر میں لشکر نے توقف کیا اور سفر کی کلفت سے نجات حاصل کی۔ قدر آرام و استراحت کرنے کے بعد لشکر نے کوچ کی اور مقام ارکا کے قریب آ پہنچا۔ ارکا اب صرف ایک منزل کے فاصلے پر تھا۔ یہاں کا علاقہ زرخیز اور سرسبز و شاداب تھا، لیکن لشکر نے قلیل عرصے کے لیے یہاں پر توقف کیا۔ اس دوران
چند مجاہدین با ارادہ رومی لشکر کی اطلاع حاصل کرنے اور علاقے کا معائنہ کرنے کی غرض سے لشکر سے نکل کر قریب کے ایک کھیت کی طرف گئے تو وہاں ان کو کچھ اونٹ اور بکریاں نظر آئیں۔ مجاہدین بعجلت چل کر وہاں گئے تو کیا دیکھا کہ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامہ بر رومی چرواہے کی قید میں ایک چرواہا شراب پی رہا تھا اور اس کے قریب ایک شخص اہل عرب سے مشقے بندھا ہوا پڑا تھا۔ مجاہدوں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامہ بر حضرت عامر بن طفیل الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کو اس حالت میں دیکھ کر مجاہدین دوڑتے ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور صورت حال سے آگاہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھوڑا دوڑاتے ہوئے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ رومی چرواہا شراب کے نشے میں نیم بے ہوشی کی حالت میں دھت ہو کر پڑا ہوا ہے اور اس کے قریب حضرت عامر بن طفیل دوسی رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عامر سے پوچھا کہ تم کس طرح اور کیوں قید ہو گئے؟ حضرت عامر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی داستان علم سناتے ہوئے کہا کہ قادسیہ سے آپ کا خط لے کر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر آپ کی روانگی کے پہلے میں چل پڑا تھا۔ عین التمر ارض سماوا اور کراکر کے راستے سے مسافت طے کرتا ہوا میں اس مقام پر جب پہنچا تب شدت کی دھوپ اور گرمی تھی، پیاس کی وجہ سے میرا برا حال تھا۔ اس چرواہے کو مع اپنی بکریوں اور اونٹوں کی دیکھ کر میں اس کے پاس آیا تاکہ میں اس سے دودھ مول لے کر اپنی پیاس بجھاؤں۔ جب میں اس کے قریب آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ شراب پی رہا ہے۔ میں نے اس سے دودھ طلب کیا تو اس نے شراب کا برتن میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے کہا کہ شراب پیتا ہے اور میری طرف شراب بھی بڑھاتا ہے، شراب پینا حرام ہے۔ تب اس نے مکروہ فریب کرتے ہوئے کہا کہ تم کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ شراب نہیں ہے بلکہ خالص پانی ہے۔ اپنی سواری سے نزول کر کے خود ہی دیکھ کر اور سونگ کر تحقیق کر لو کہ شراب ہے یا پانی۔ اگر شراب ہو تو جو چاہو وہ سزا دینا۔ میں اس کی باتوں میں آ گیا اور اپنی اونٹنی کو بٹھا کر پالان سے اترا اور زانوں کے بل بیٹھ گیا تاکہ دیکھوں کہ اس کے بڑے کاسے میں شراب ہے یا پانی۔ اچانک اس نے اپنی پاس رکھی ہوئی ایک لاٹھی اٹھا کر میرے سر پر دے ماری کہ مجھے ایسے لگا کہ شاید میرے سر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور میں غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو رسیوں میں مضبوط بندھا پایا اور یہ چرواہا میرے پاس بیٹھا ہوا شراب پی رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم اصحاب محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے معلوم ہوتے ہو، لہٰذا جب تک میرا مالک جو بادشاہ ہرکل کے پاس گیا ہوا ہے وہ نہ لوٹے گا تب تک میں تجھ کو اسی قید میں رکھوں گا۔ میں نے پوچھا کہ تیرا مالک کون ہے؟ اس نے کہا اہل عرب سے نصرانی مذہب ہے، عرب متنصرہ، اور اس کا نام قداح بن واصلہ ہے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں 3 دن سے اسی حالت میں ہوں۔ یہ شخص میرے پاس آ کر بیٹھ کر شراب پیتا ہے اور پھر باقی ماندہ شراب مع برتن کے مجھ پر ڈال دیتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عامر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی داستان غم سن کر بہت غصہ آیا۔ وہ چرواہا شراب کے نشے میں چور پڑا ہوا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چرواہے کو تلوار کی ضرب ماری اور اس کا سر پھاڑ ڈالا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ آئے ہوئے ساتھیوں نے تمام مویشی پر قبضہ کر لیا اور حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید سے آزاد کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ خط ابھی تک میرے امامے میں پوشیدہ اور محفوظ ہے۔ ابو عبیدہ کو میرا خط پہنچاؤ اور اب سفر میں پوری احتیاط سے کام لینا۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الوداع کر کے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب راہ اختیار کی۔ اب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عامر بن طفیل الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب روانہ کرنے کے بعد لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ کراکر سے ارکا قریب ہی تھا لیکن بیچ میں بھیانک جنگل واقع تھا۔ جنگل پار کر کے لشکر ارکا پہنچا۔ اسلامی لشکر ارکا کی طرف آ رہا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ارکا کے اطراف کے علاقے میں بسنے والے لوگ بھاگ کر ارکا کے قلعے میں محصور ہو گئے۔ ارکا کا حاکم ہرکل بادشاہ کا معتمد اور مقرب شخص تھا۔ وہ میدان جنگ کا آزمودہ کار تھا۔ اس نے ارکا کے لوگوں کو جنگ کے لیے آمادہ کیا، قلعے کے تمام دروازے بند کر دیے اور شہر پناہ پر چڑھ کر اسلامی لشکر کا مقابلہ کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ ارکا شہر میں ہلچل مچی ہوئی تھی کیونکہ اسلامی لشکر کی آمد کی اطلاع سب کو ہو چکی تھی۔ علاوہ ازیں ارکا کے حاکم کی طرف سے بڑے پیمانے پر مقابلے کے لیے لوگ جمع کیے جا رہے تھے۔ ارکا میں شمعان نامی ایک حکیم رہتا تھا جو کتب سماوی کا زبردست عالم تھا۔ قوم روم کا مذہبی پیشوا اور ملاحم کا جاننے والا تھا۔ ملاحم ان کتابوں کو کہتے ہیں جن میں مستقبل میں ہونے والے فتن اور جنگوں کی پیشن گوئیاں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔
حکیم شمعان ارکا کے کچھ معزز لوگوں کے ساتھ اپنے مکان میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کو خبر پہنچی کہ اسلامی لشکر ارکا پر حملہ کرنے آ پہنچا ہے۔ خبر سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور مضطرب و بے قرار ہو کر کہنے لگا کہ وقت قریب آ گیا ہے، وقت قریب آ گیا۔ حکیم شمعان کی مجلس میں موجود لوگ اس کی زبان سے بار بار اس جملے کو سن کر تعجب اور حیرت میں پڑ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کون سا وقت قریب آ گیا؟ حکیم شمعان نے کہا کہ سلطنت روم کی ہلاکت کا وقت قریب آ گیا۔ میرے پاس ایک ملحمہ کتاب ہے، اس میں اس قوم کا ذکر ہے، نیز اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ قوم عرب کا پہلا نشان یہاں پر عراق کی جانب سے آئے گا اور وہ نشان فتح مندی کا ہوگا۔ وہ نشان سیاہ ہوگا اور اس کا سردار لمبا، چوڑا، طویل و موٹا، اس کے دونوں شانوں میں کافی فرق اور اس کے چہرے پر چیچک کے نشان ہوں گے۔ وہی شخص سردار ان کے لشکر کا ہوگا اور اس کے ہاتھوں فتح ہوگی۔ لوگوں نے حکیم شمعان کی بات سن کر قلعے کی دیوار سے اسلامی لشکر کو جھانک جھانک کر دیکھنے لگے تو واقعی اسلامی لشکر کا نشان سیاہ تھا جس کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ طویل قد و قامت والے تھے اور ان کے دونوں شانے کشادہ تھے، نیز ان کی چہرے پر چیچک کے نشان بھی تھے۔ حکیم شمعان نے جو علامات بیان کی تھی ان کا لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا، لہٰذا وہ ارکا کے حاکم کے پاس آئے اور کہا کہ حکیم شمعان ہمارے مذہب کا ذی شان پیشوا ہے اور وہ کوئی بھی حکمت کے خلاف نہیں کہتا۔ آج اس نے ہم سے قوم عرب کے لشکر کے متعلق جو آگاہی کی اس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لہٰذا بھلائی اور بہتری اسی میں ہے کہ تم اسلامی لشکر سے ٹکرانے کا ارادہ ترک کر کے ان سے صلح کر لو تاکہ ہمارے مال و اسباب اور اہل و عیال ہلاکت سے محفوظ رہیں۔ ارکا کا حاکم اسلامی لشکر سے جنگ کرنے کے مصمم ارادے سے جنگی تیاری کر رہا تھا۔ وہ یک لخت جنگ موقوف کر کے صلح کی پیشکش پر آ جانا اس کو گراں معلوم ہوا۔ اس کا غرور و تکبر صلح کی پیشکش کو دفعتاً منظور کرنے سے روکتا تھا، لہٰذا اس نے کہا کہ مجھے صبح تک مہلت دو، شب میں اطمینان سے سوچ کر صبح جواب دوں گا۔ قوم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ حاکم ارکا رات بھر سوچتا رہا کہ اکابر قوم صلح کی طرفداری کر رہی ہے اور میں جنگ کی تدبیر کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ صلح کر لیں اور مجھے عربوں کو سونپ کر بلی کا بکرا بنا دیں، نیز عربوں کے لشکر سے مقابلہ کرنا بھی مشکل ہے۔ فلسطین کے معرکے میں سردار روبیس کی بڑی فوج مسلمانوں کی چھوٹی جماعت کے ہاتھوں بری طرح پٹ گئی اور عربوں کا رعب و خوف ملک شام کے تمام لشکروں کے سپاہیوں پر چھا گیا ہے۔ اگر جنگ میں شکست ہوئی تو میں کہیں کا نہ رہوں گا۔ عربوں کے ہاتھ سے ہزیمت اٹھانے کے ساتھ ساتھ میری اپنی قوم کی لعنت و ملامت بھی میرے سر ہوگی، لہٰذا اکابر قوم کی رائے سے متفق ہونا ہی مناسب تھا۔ صبح اکابر قوم ارکا نے آ کر حاکم ارکا سے جواب طلب کیا تو اس نے بھی صلح کی موافقت کی، لہٰذا قوم کے اکابر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور صلح کی گفتگو کر کے 2000 درہم چاندی اور 1000 اشرفی پر مصالحہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل ارکا کو صلح کی دستاویز لکھ دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد صلح ابھی ارکا میں موجود تھے کہ سخنا اور تدمر کے حاکم نے بھی آ کر صلح کی اور سالانہ جزیہ دینے کی شرط منظور کی۔ اہل سخنا اور اہل تدمر سے صلح کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ حوران اور بصری کی طرف روانہ ہوئے۔ اب جنگ بصرہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا خط لے کر حضرت عامر بن طفیل الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئے اور خط پڑھ کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور خوش ہوئے۔ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے یہ جملہ کہا: تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی اور اللہ کے رسول کے خلیفہ کی اطاعت منظور ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار اعظم کے عہدے سے اپنی معزولی سے متعلق ملول نہیں ہوئے بلکہ مسرور ہوئے، اور اسی وقت تمام مجاہدین لشکر اسلام کو جمع کر کے اپنی معزولی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی منصوبی سے مطلع کیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی معزولی سے پہلے حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب رسول کو 4000 سواروں کا لشکر دے کر بصرہ کی جانب روانہ کر دیا تھا۔
حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر بصری پہنچے اور قلعہ شہر کے تھوڑے فاصلے پر پڑاؤ کیا۔ حاکم بصرہ روماس اور اس کا حیرت خیز بھاری جسم۔ شہر بصرہ کے حاکم کا نام روماس تھا۔ وہ ہرقل بادشاہ اور رومیوں کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتا تھا، کتب سابقہ اور ملاحم کا عالم تھا اور اسے رومیوں کے مذہبی پیشوا کی سی حیثیت حاصل تھی۔ روماس حاکم کا جسم بہت ہی تعجب خیز تھا۔ طویل قد و قامت اور کثیف جسامت کی وجہ سے وہ ملک شام میں منفرد الجسم تھا۔ اپنے بہت بھاری ڈیل ڈول کی وجہ سے وہ ملک شام میں مشہور تھا۔ دور دراز سے لوگ اس کا جسم دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ وہ اکثر و بیشتر علمی مجلسوں منعقد کر کے لوگوں کو علم و حکمت کی باتیں سنایا کرتا تھا۔ شہر بصرہ بہت آباد اور شاداب تھا۔ تجارت کی بڑی منڈی میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ حجاز و یمن کے تاجر وہاں پر خرید و فروخت کے لیے آیا جایا کرتے تھے۔ بصرہ میں ایک خاص موسم میں ایک میلہ لگتا تھا۔ اس میلے میں کافی لوگ شرکت کرتے تھے۔ میلے کے ایام میں حاکم روماس علمی محافل کا انعقاد کرتا تھا۔ ایک لوہے کی کرسی پر بیٹھ کر وہ علم و حکمت کی باتیں لوگوں کو سناتا تھا۔ لوگ جوک در جوک اس کی محفل میں اس کی باتیں سننے اور خاص کر اس کے ڈیل ڈول کو دیکھنے کی غرض سے شرکت کرتے تھے۔ حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 کا لشکر لے کر جب بصرہ پہنچے تب بصرہ میں میلہ لگا ہوا تھا۔ حاکم روماس کی تقریر ہو رہی تھی۔ دوران تقریر اطلاع آئی کہ اسلامی لشکر نے قلعہ شہر کے قریب نزول کیا ہے۔ خبر سنتے ہی حاکم روماس نے رؤساء و اکابر شہر کو جمع کیا اور کہا کہ تشویش و فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں بذات خود جا کر اسلامی لشکر کے سردار سے گفتگو کرتا ہوں اور ان کا منشا و مطلب دریافت کرتا ہوں۔ حاکم روماس گھوڑے پر سوار ہو کر اسلامی لشکر کے کیمپ کے قریب جا کر ٹھہرا اور پکار کر کہا کہ اے گروہ عرب، میں حاکم بصرہ روماس ہوں اور چاہتا ہوں کہ تمہارے لشکر کے سردار سے گفتگو کروں۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے آئے۔ روماس نے حضرت شرحبیل سے اسلام اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیے اور جواب پائے۔ پھر اس نے موجودہ امیر المؤمنین کے متعلق پوچھا۔ حضرت شرحبیل نے فرمایا کہ اس وقت عبداللہ عتیق بن ابی قحافہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین ہے۔ روماس نے کہا کہ اے برادر عربی، میں نے اپنے دین کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم حق پر ہو، لیکن میں اس وقت براہ ہمدردی اور مہربانی مشورہ دیتا ہوں کہ تم یہاں سے پلٹ جاؤ، کیونکہ اس وقت بصرہ میں ملک شام کے متفرق مقامات سے کثیر تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں اور تم بہت قلیل تعداد میں ہو۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم اپنے وطن پلٹ جاؤ، ہم تمہارا راستہ نہیں روکیں گے، اور یہ بات بھی جان لو کہ تمہارے خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے دوست ہیں، اگر وہ یہاں ہوتے تو مجھ سے نہ لڑتے۔ حضرت شرجیل نے جواب میں فرمایا کہ ہمارے امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ عالی ذات گرامی ہے کہ اگر ان کے اپنے بیٹے یا بھتیجے بھی دین و ملت کے خلاف ہوں تو وہ ان کو بھی معاف نہیں کریں گے، کیونکہ وہ خدا کے حکم کی تعمیل پر مامور ہیں۔ یہ معاملہ ان کا ذاتی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے تم سے جہاد کرنے کا حکم فرمایا ہے، لہٰذا جب تک تم تین باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار نہ کرو گے ہم تم سے جدا نہ ہوں گے۔ دین اسلام اختیار کرو یا جزیہ دو یا ہم سے لڑو۔ حاکم روماس نے کہا کہ میرا اختیار ہوتا تو ہرگز تم سے نہ لڑتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم حق پر ہو، لیکن میرے شہر میں دور دراز سے رومی قوم جمع ہوئی ہے اور وہ لڑنے پر آمادہ ہے۔ پھر بھی میں واپس جا کر انہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا اور نصیحت کرتا ہوں اور دیکھوں کہ انہیں کیا منظور ہے۔ حاکم روماس کا قوم کو سمجھانا، قوم کا انکار اور آمادہ جنگ ہونا۔ حاکم روماس نے واپس آ کر اپنی قوم کو جنگ سے باز رہنے کی نصیحت کی۔ جنگ فلسطین میں سردار روبیس کی عزیمت کی مثال پیش کر کے اسلامی لشکر کا رعب و خوف ظاہر کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان قریب آمد سے بھی ڈرایا، جنگ کے مہلک اور تباہ کو نتائج سے آگاہ کیا اور صلح کرنے اور جزیہ ادا کرنے کا مشورہ کیا۔ حاکم روماس کی تقریر سن کر قوم مشتعل ہو گئی۔ عربوں کو جزیہ ادا کر کے قوم کو ذلیل و رسوا کرنے کا مشورہ دینے والے حاکم کو قتل کر دو۔ ایک اشتعال برپا ہو گیا اور رومیوں نے روماس کی سخت مخالفت کی، بلکہ بعض متعصب نصرانی حاکم روماس کے قتل پر آمادہ ہو گئے۔ حاکم روماس نے لوگوں کے تیور دیکھے تو اس نے بھی رنگ بدلا اور قوم کو اپنی موافق کرنے کی غرض سے بات کا پہلو بدلتے ہوئے کہا کہ اے حاملان صلیب،
کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں واقعی عربوں سے صلح کرنا چاہتا ہوں؟ ارے میں تو تمہاری غیرت و حمیت کا امتحان لے رہا تھا، مجھے تمہاری غیرت اور خودداری پر ناز ہے۔ اب میرا عزم پختہ بھی جان لو، اگر تم سب عربوں سے صلح کرنے پر متفق ہو جاتے تو بھی میں عربوں سے ہرگز صلح نہ کرتا، بلکہ تنہا ان سے جنگ کرتا۔ اور ایک اور بات بھی میری سن لو، ہم عربوں سے ضرور لڑیں گے اور میں حاکم روماس لڑائی میں تم سب سے مقدم رہوں گا۔ حاکم روماس کی زبانی اس قسم کی پرجوش اور جذباتی گفتگو سن کر رومیوں میں جوش و خروش کی لہر دوڑ گئی اور تمام رومی جنگی ساز و سامان سے آراستہ ہو کر بقصد لڑائی میدان میں جمع ہو کر صف بستہ ہونے لگے۔ معرکہ جنگ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنگ کے لشکر کی عین وقت پر آمد۔ 12,000 کا رومی لشکر قلعہ شہر سے باہر نکل کر معرکہ جنگ میں آنے لگا۔ اسلامی لشکر کی تعداد صرف 4,000 تھی، ایک کے مقابلے میں 3 کا معاملہ تھا۔ رومی لشکر طوفان سرسر کی مانند شور و غل کرتا ہوا اسلامی لشکر کی جانب آگے بڑھ رہا تھا۔ جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ وہ دور سے ہی تلواریں گھماتے اور نیزے نچاتے، اچھلتے کودتے دوڑے چلے آ رہے تھے۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رومی لشکر تیز آندھی کی مانند آ رہا ہے تو اسلامی لشکر کے مجاہدوں کو پکار کر کہا کہ اے حاملان قرآن، تحقیق جان لو کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترجمہ یعنی جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب خون کا وہ قطرہ ہے جو اس کی راہ میں بہایا جائے۔ اے مجاہدو، دشمنوں سے خوب جہاد کرو اور ان کی صفیں الٹ دو۔ 12,000 رومیوں کا لشکر آ دھمکا، 4,000 مجاہد 12,000 رومیوں کے گھیرے میں آ گئے۔ جنگ کے آگ شعلہ زن ہوئے، شمشیر زنی کا بازار گرم ہوا، نیزہ کوبی عام ہوئی، گھوڑوں کی ہنہناہٹ، تلواروں کی کاٹ کٹ، زخمیوں کی چیخو پکار، نیزوں کی تیز دھار اور موت کی رائے ہموار کے عالم میں خون کے فوارے اڑنے لگے۔ آم کے درخت سے پکے ہوئے آم کی طرح بدن سے سر گرنے لگے۔ کفن بردوش مجاہدین اسلام جان ہتھیلی میں رکھ کر موت کی بازی کھیل رہے تھے، ثابت قدمی سے رومیوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ صبح دوپہر تک رومی لشکر کے طوفانی حملے کے تھپیڑوں سے ٹکر لے رہے تھے، دشمنوں کی طمع بڑھتی جا رہی تھی۔ اسلامی لشکر کے مجاہد پر شدت کا وقت تھا۔ ایسے مصیبت کے عالم میں اسلامی لشکر کے سردار حضرت شرحبیل نے آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض یا ذل جلال والاکرام، اے ہمارے رب، تو نے تیرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ملک شام اور فارس کی فتح کا وعدہ کیا ہے، کافروں پر ہماری مدد کر۔ حضرت ماجد بن روہم العبسی نے روایت کی ہے کہ بصرہ کی لڑائی میں حضرت شرحبیل نے اپنی دعا کو تمام بھی نہیں کیا تھا کہ اللہ کی مدد آ گئی۔ جب جنگ کا معرکہ مسئلہ تنور گرم تھا اور اسلامی لشکر کے مجاہدین رومیوں کے گھیرے میں آ چکے تھے اور رومی یہ گمان کر رہے تھے کہ اب ہم غالب ہو چکے کہ دفعتاً حوران کے راستے سے ایک غبار بلند ہوتا ہوا نظر آیا۔ وہ غبار ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا سیاہ بدلیان آسمان سے نازل ہو کر سطح زمین کے قریب آ گئی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں اس غبار سے پیش پیش چلنے والے گھوڑے اور جھنڈے دکھائی دیے۔ 2 سوار بہت ہی قریب آ گئے اور بلند آواز سے پکارا کہ اے شرحبیل، بشارت ہو تم کو، اللہ تعالیٰ کی مدد تم تک آ پہنچی، میں خالد بن ولید ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں عبد الرحمن بن ابی بکر ہوں۔ ان دونوں شاہ سواروں کی متابعت کرتے ہوئے قوم نحم و جزام اور تمام مجاہدین کا لشکر نمودار ہوا۔ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جس کا نام رایت العقاب تھا، اور وہ علم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ سے روانہ کرتے وقت عنایت فرمایا تھا۔ وہ مقدس علم رایت العقاب نمایاں نظر آ رہا تھا جس کو حضرت رافع بن عمیر الطائی اٹھائے ہوئے تھے۔ حضرت شرحبیل لشکر کے مجاہدوں نے جب دیکھا کہ محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس علم نصرت الہی کی آمد کی نشاندہی کرتا ہوا اور انوار و تجلیات بکھیرتا ہوا آ پہنچا ہے تو ان میں ایک نیا جوش پیدا ہوا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے اس شان سے نعرے تکبیر و تحلیل بلند کیا کہ دشمنوں پر لرزہ براندام ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر آ پہنچا ہے، یہ سنتے ہی رومیوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنتے ہی ان کی ہوا نکل گئی۔ تھوڑی دیر پہلے رومی سپاہی اسلامی لشکر کے مغلوب ہونے کے دن میں خیالی خواب دیکھ رہے تھے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی خبر سنتے ہی اب ان کو دن میں تارے نظر آنے لگے۔ قبل اس کے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ان پر ٹوٹ پڑے، رومیوں نے بھاگ کر شہر میں پناہ لی، قلعے میں گھس کر قلعے کا دروازہ بند کر دیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے حضرت شرحبیل کے
کے لشکر سے ملاقات کی۔ دعا و سلام کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شرحبیل سے فرمایا کہ ہرقل بادشاہ بمقام اجنادین میں بہت بڑا لشکر جمع کر رہا ہے اور یہ وقت متفرق ہو کر رہنے کا نہیں بلکہ مجتمع ہو کر رہنے کا ہے۔ تم کو شہر بصرہ میں یورش کرنے کی اجرت نہ کرنی چاہیے۔ حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کی تعمیل میں یہاں آیا ہوں۔ جنگ بصرہ کا دوسرا دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حاکم روماس میں مصنوعی جنگ۔ بصرہ والوں نے روماس کو معزول کر کے دریحان کو حاکم بنایا۔ خونی مارکہ جنگ۔ پہلے دن بعد دوپہر کو رومی لشکر میدان جنگ سے فرار ہو کر قلعے میں گھس گیا اور جنگ موقوف ہو گئی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو آرام کرنے کا حکم دیا۔ دوسرے دن صبح کو رومی لشکر جوش و خروش کے ساتھ شہر بصرہ کے قلعے کے دروازہ کھول کر نکلا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہرقل بادشاہ نے دریحان نامی سردار کو مع لشکر و بصرہ کی کمک کو بھیجا تھا، وہ آ پہنچا تھا۔ رومی لشکر کو ماندہ سمجھ کر آمادہ جنگ ہوئے ہیں، لہٰذا ہم کو بھی جلدی نکل کر میدان میں آ جانا چاہیے تاکہ ہماری تھکان کے متعلق رومیوں کا گمان کا فور ہو جائے اور ان پر ہمارا رعب و دبدبہ قائم ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کو میدان میں لائے اور صف بندی کی ترتیب شروع ہوئی۔ میمنہ پر حضرت رافع بن عمیر طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میسرہ پر حضرت زرار بن الازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیدل فوج پر حضرت عبد الرحمن بن حمید حجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ آپ کے ساتھ لشکر زحف کا جو مخصوص دستہ اسپیشل بریگیڈ تھا اس کو لشکر کے مختلف حصوں ونگ میں متفرق کر دیا اور سب کو حکم دیا کہ جب میں حملہ کروں تب تم بھی حملہ آور ہونا۔ بعدہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کو جہاد کی فضیلت اور ترغیب دے رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ رومی لشکر کی صفیں ادھر ادھر ہٹنی شروع ہوئی اور ان صفوں کے درمیان میں سے ایک بھاری ڈیل ڈول کا لمبا چوڑا اور موٹا کثیف جسامت کا ایک شخص گھوڑے پر سوار ہو کر نکلا۔ اس کے اور گھوڑے کے جسم پر سونا، چاندی، حریر، یاقوت سے لدے ہوئے لباس اور زیورات چمکتے تھے۔ وہ سوار دونوں لشکروں کے بیچ خالی میدان میں آ کر ٹھہرا اور کہا کہ اے گروہ عرب، میرے مقابلے کے لیے تمہارا سردار ہی نکلے، کیونکہ میں بصرہ کا سردار اور حاکم روماس ہوں، تاکہ سردار سے سردار کا برابر کا مقابلہ ہو۔ حاکم روماس کے اس طرح کے للکار کے دعوت مبارزت دینے پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً لشکر سے نکل کر اس کے سامنے آئے۔ حاکم روماس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا تم مسلمانوں کے سردار ہو؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، مسلمان لوگ مجھے ایسا سمجھتے ہیں اور میں ان کا سردار اس وقت تک ہوں جب تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم ہوں، اور جب بھی مجھ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی ان پر میری سرداری باقی نہیں رہے گی۔ روماس نے کہا کہ میں نے کتب سابقہ اور ملاحم میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی ہاشمی قریشی عربی مبعوث کرے گا جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، وہی ہمارے آقا و مولا و پیغمبر ہیں۔ پھر حاکم روماس نے قرآن مجید، حرمت شراب، حرمت زنا، فرضیت نماز، فرضیت حج اور فرضیت جہاد کے متعلق سوالات کیے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام سوالات کے اطمینان بخش جوابات مرحمت فرمائے۔ حاکم روماس نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ تم حق پر ہو اور میں تم کو دوست رکھتا ہوں۔ میں نے اپنی قوم کو تمہارے متعلق خوب ڈرایا دھمکایا، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور میرے قتل کے درپے ہو گئے۔ اس وقت بھی میں اپنی قوم کے ڈر سے تمہارے مقابلے کے لیے نکلا ہوں۔ میں ہرگز تم سے لڑنا نہیں چاہتا، تم دین پر قائم ہو، تمہاری حقانیت اور صداقت کا میں قائل و معترف ہوں، صرف اپنی قوم کے سامنے دکھاوا کرنے لڑنے نکلا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روماس سے فرمایا کہ جب تو اسلام کی حقانیت کا اقرار و اعتراف کرتا ہے تو پھر کلمہ شہادت پڑھ کر علل اعلان مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا، تاکہ قبول اسلام سے تیرا اور ہمارا حال برابر ہو جائے اور تو ہمارا دینی بھائی بن جائے۔ حاکم روماس نے کہا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے ڈر ہے کہ میری قوم مجھ کو قتل کر کے میرے اہل و عیال کو قید کر لے، لیکن میں واپس جا کر ایک مرتبہ مزید کوشش کرتا ہوں اور مسلمان ہونے کی ترغیب دیتا ہوں، شاید اللہ انہیں راہ راست پر گامزن کر دے۔ اتنا کہہ کر حاکم روماس نے رومی لشکر کی جانب پلٹنے کے لیے اپنے گھوڑے کو موڑا اور جانے کے قصد سے گھوڑے کو ایڑی ماری۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روکا اور فرمایا کہ اے حاکم بصرہ، ذرا دماغ سے کام لے، تو مجھ سے لڑے بغیر صرف گفتگو کر کے واپس جائے گا اور واپس جا کر اپنی قوم کو اسلام کی حقانیت و صداقت باور کرانے کی سعی کرے گا تو یقیناً تیری قوم تجھ پر شبہ کرے گی اور مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تیرے خون کے پیاسے ہو جائیں گے، لہٰذا تھوڑی دیر صرف دکھاوے کی خاطر مجھ سے لڑتا کہ تیری قوم کا اعتماد برقرار رہے اور تیری شخصیت ان کی نظروں میں مشکوک نہ بنے، لہٰذا پہلے میں تجھ پر حملہ کرتا ہوں اور پھر
تو مجھ پر حملہ کرتا کہ ہماری گٹھ جوڑ پر کسی کو شک نہ ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کردہ تجویز منظور کرتے ہوئے حاکم روماس حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مشغول جنگ ہوئے۔ دونوں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ دونوں لشکر کے سپاہی اپنے اپنے سردار کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے زور زور سے چیخ چیخ کر اس کی بہادری کو سراہنے لگے۔ دونوں سردار بھی گویا حقیقتاً لڑ رہے ہوں، اس طرح لڑائی کے ڈھنگ اور کرتب دکھانے لگے۔ اس طرح تھوڑی دیر تک لڑتے رہے۔ پھر حاکم روماس نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اب آپ حملے میں شدت کرو تاکہ میں پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤں۔ نیز اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہرقل بادشاہ نے بصرہ کی کمک کے لیے دریحان نام کے جنگجو اور ماہر جنگ سردار کو بھیجا ہے، لہٰذا تم اس سے ہوشیار رہنا اور پوری احتیاط سے کام لینا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اطلاع دینے پر روماس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اس پر غالب کرے گا اور ہماری مدد فرمائے گا۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کرنے میں شدت دکھائی۔ حاکم روماس نے ایسا سوانگ بچایا کہ گویا اس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملے کی تاب نہیں۔ اس طرح کا دکھاوا کرتے ہوئے بھاگا کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی فاصلے تک اس کا تعاقب کیا، لیکن گھوڑے کی رفتار متوسط رکھی اور روماس گھوڑے کو تیز دوڑاتا ہوا رومی لشکر میں پہنچ گیا۔ رومیوں نے اپنے سردار کو ہزیمت اٹھا کر واپس پلٹا ہوا دیکھ کر اس سے پوچھا کہ لڑائی کا کیا حال رہا۔ روماس نے کہا کہ کچھ مت پوچھو، بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگا ہوں۔ عرب بہت بہادر اور سخت ہیں، ان کی تلوار کا وار ایسا شدید ہوتا ہے کہ شیر اور ذرہ کو بھی چیر کر رکھ دے۔ مجھ کو تو موت نظر آنے لگی تھی۔ ہم میں عربوں کے ساتھ جنگ کرنے کی طاقت نہیں، میدان جنگ میں ان کے سامنے ٹھہرنا دشوار ہے، لہٰذا میرا کہنا مانو اور جس طرح ارکا اور تدمر کے لوگوں نے ان سے صلح کی ہے تم بھی اس طرح عربوں سے صلح کر لو۔ تمہاری بہتری اور بھلائی کا خواہاں ہوں، بھلائی کا خواہاں ہونے کی وجہ سے میں تم کو نفع بخش رائے دے رہا ہوں۔ حاکم روماس کی بات سن کر رومی غصے میں بھر گئے، غضبناک ہو کر اس کو لعن و طعن کرنے لگے، خوب جھڑکا اور جی بھر کے برا بھلا کہا۔ اگر ہرقل بادشاہ کا لحاظ نہ ہوتا تو اسے قتل کر دیتے۔ قوم نے حاکم روماس سے کہا کہ بزدلی اور نامردگی نے تجھے گھیر لیا ہے، چوڑیاں پہن کر اپنے مکان میں عورتوں کے ساتھ بیٹھ جا، لڑائی کرنا اب تیرے بس کی بات نہیں، عربوں سے ہم نمٹ لیں گے۔ حاکم روماس کے لیے یہ معاملہ تو من بھاتا اور من بھایا ہو گیا۔ اس کی عین خواہش اور آرزو یہی تھی کہ لشکر اسلام کے حقانی مجاہدوں سے میں لڑنے سے باز رہوں، لہٰذا اس نے کسی قسم کی مخالفت اور مخاصمت کیے بغیر لوگوں کا فیصلہ سر پر چڑھتے ہوئے اپنی مکان کی راہ پکڑ لی۔ حاکم روماس کو گھر بٹھا کر اہل بصرہ نے سردار دریحان کو اپنا حاکم منتخب کر لیا۔ دریحان اپنی تقرر پر بے حد مسرور اور مغرور ہوا، گھمنڈ اور تکبر کے نشے میں دھت ہو کر شیخی مارتے ہوئے کہا کہ اے اہل بصرہ، اب تم میرا کمال و فن دیکھنا، اے عربوں کو تو میں مسل کر اور پس کر رکھ دوں گا۔ لہٰذا وہ زرہ وغیرہ خود پہن کر اور ہتھیاروں سے آراستہ اور عمدہ لباس میں بند سنور کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں آیا اور پکار کر کہا کہ تمہارے سردار کو میرے مقابلے میں بھیجو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے میدان کی طرف نکلنے کا قصد کر رہے تھے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روکا اور کہا کہ اے سردار، ہماری بقا اور ثبات تمہارے سبب سے ہے اور تم مسلسل لڑتے رہنے کی وجہ سے تھک گئے ہو، لہٰذا برائے استراحت و توقف کرو اور مجھ کو دشمن کے مقابلے میں جانے کی اجازت مرحمت فرماؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر میدان میں اترے۔ میدان میں آتے ہی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریحان پر شیرانہ حملہ کیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملے کی سرعت و جسد سے دریحان ہڑبڑا گیا، لیکن بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے دفاع کیا اور جوابی حملہ کیا۔ طرفین میں اس شدت سے مارکہ آرائی ہوئی کہ دونوں لشکر کے لوگ گردنیں اٹھا اٹھا کر ان کی لڑائی کا دل دھڑک منظر دیکھتے تھے۔ دونوں اپنی جنگی مہارت کا بخوبی مظاہرہ کر رہے تھے، برابر کی ٹکر اور مقابلہ جمع تھا، لیکن اللہ کے دین کے شیر کے سامنے رومی بھیڑیا زیادہ عرصہ نہ ٹھہر سکا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کی 2-3 ضربیں اتنی شدت سے رسید کی کہ وار چکا کر ڈھال پر لیتے وقت دریحان کے پسینے چھوٹ گئے۔ ڈھال پر تلوار کی زد ایسی شدید تھی کہ اسے ہلا کر رکھ دیا۔ دریحان کا دل بھی ساتھ میں دہل گیا، رعب اور خوف سے دل اس کا بھر گیا، دل دھک دھک کرنے لگا، موت نظروں کے سامنے رقص کرنے لگی، مارے ڈر کے اس کا دل دہل گیا، دل افتادہ ہو کر پیٹ پھیری اور اب بھاگنے میں ہی خیریت و عافیت ہے، اس بات کا یقین ہو گیا، لہٰذا گھوڑے کی باگ ڈیلی چھوڑ دی اور رومی لشکر کی طرف بھاگا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی گھوڑے کو ایڑ ماری اور پیچھا کیا، لیکن دریحان تو موت دے کر بھاگا تھا، موت کا پنجہ اس کی گردن تک پہنچنے سے باز رہے، اس کوشش میں تمام تر طاقت لگا کر بھاگا اور رومی لشکر میں جا پہنچا۔ دریحان رومی لشکر میں جب واپس پلٹا تب خوف و ہیبت سے بھرا ہوا تھا، سانس پھول گئی تھی، زندگی اور موت کے درمیان
درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا تھا اور بلائے موت سے بچ کر آیا تھا، لہٰذا ہوش و حواس باختہ ہو گئے تھے۔ مارے خوف کے تھر تھر کانپ رہا تھا، بولنے کی بھی سکت نہ تھی، گھبراہٹ کی وجہ سے زبان نہ ہلا سکتا تھا۔ اپنے سردار کا اس طرح حال دیکھ کر رومی لشکر پر بھی تھر تھراہٹ طاری ہو گئی تھی۔ کہاں تھوڑی دیر پہلے کا سردار ریحان جو شیخی اور غرور کے نشے میں زمین پر پاؤں نہ رکھتا تھا اور عربوں کو کچا چبا جانے کے پٹاخے چھوڑتا تھا، اور کہاں اس وقت کا سردار دریحان سانپ سوکھ گیا یا کسی نے دم ہوا کر دیا۔ دریحان کی بے غایت درجہ کی بے برگی اور بے چارگی دیکھ کر رومی لشکر پر خوف و خشیت کی چادر تن گئی اور رعب و اضطرار نے ان کے دلوں میں گھر کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دور سے رومی لشکر کا معائنہ کر رہے تھے۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ سردار دریحان کی حالت دیکھ کر رومی لشکر مضطرب و مبہوت ہے، لہٰذا اس موقع کا پورا فائدہ اٹھا کر اسی وقت ان پر یلغار کر دینی چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے پورے لشکر کو یک بارگی دھاوا بولنے کا حکم دیا۔ حکم ملتے ہی اسلامی لشکر رومیوں پر ٹوٹ پڑا۔ رومیوں نے دفاعی اقدام کرتے ہوئے مقاتلہ و مقابلہ کیا، لیکن اسلامی لشکر کا حملہ ایسا سخت تھا کہ رومی لشکر ٹھہر نہ سکا۔ مجاہدوں کی تلواریں قہر الہی کی بجلی کی مانند ان پر اس شدت سے پڑی کہ میدان کار زار سرخ آب کا تالاب نظر آنے لگا۔ رومی لشکر کے قدم اکھڑ گئے اور قلعہ شہر کو مفر اور مقر بناتے ہوئے بھاگنے کی مردانگی دکھائی۔ رومی لشکر شہر میں داخل ہو گیا اور شہر پناہ کے دروازے بند کر دیے۔ شہر پناہ کی دیوار پر چڑھ گئے اور ناقوس بجا بجا کر اور کلمہ کفر کے ساتھ شور کرنے لگے۔ ہزاروں کی تعداد میں رومی سپاہی مقتول ہوئے اور اسلامی لشکر سے 230 مجاہدوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھا کر شہداء کو دفن کیا۔ آفتاب غروب ہو گیا۔ اسلامی لشکر قلعے کے باہر اپنے کیمپ میں واپس ہوا، لیکن قلعے کا محاصرہ جاری رکھا۔ رومی لشکر قلعے میں محصور ہو گیا۔ حاکم روماس کی تدبیر سے رات میں ہی بصرہ کا قلعہ فتح ہو گیا۔ رات کے وقت اسلامی لشکر کے کیمپ کی نگرانی اور نگہبانی کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معمر بن راشد رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مالک اشتری نقفی رضی اللہ تعالی عنہ کی سرداری میں لشکر زحف کی 100 سواروں کو مقرر کر دیا۔ یہ نگہبان حضرات لشکر کے ارد گرد گشت کرتے تھے اور گھومتے تھے۔ رات کا چوتھائی حصہ گزرا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص موٹے بالوں کے کمبل جیسا لباس پہنے ہوئے اسلامی لشکر کے کیمپ کی طرف آ رہا ہے۔ انہوں نے اس لشکر کو للکارا اور اس کی طرف لپکے۔ اس شخص نے بلند آواز سے کہا کہ اے عربی برادر، توقف کرو اور مجھ سے اپنے ہاتھوں کو روکو۔ میں حاکم بصرہ روماس ہوں اور ضروری کام سے تمہارے سردار سے ملنے آیا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ روماس کو لے کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے میں آئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے روماس کو دیکھتے ہی پہچان لیا، مسکرائے اور خیر مقدم کیا۔ روماس نے کہا کہ تمہارے ساتھ مصنوعی جنگ کر کے جب میں واپس گیا تو میری قوم نے مجھ کو معزول کر کے اپنے گھر بٹھا دیا اور میرا مکان قلعے کی دیوار سے بالکل ملا ہوا ہے۔ جب رات کی تاریکی چھائی تو میں نے اپنے غلاموں اور لڑکوں کو حکم دیا کہ قلعے کی دیوار کی جانب جو مکان کی دیوار ہے اس کو کھودو، اس کو کھود کر ایک دروازہ بنا ڈالو۔ لہٰذا انہوں نے بنا ڈالا اور میں اسی دروازے سے نکل کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ تمہارے پاس اس وقت آنے سے میرا مطلب یہ ہے کہ تم میرے ساتھ تمہارے بہادر اور اعتماد والے 100 سواروں کو بھیجو، جن کو میں اس دروازے سے اپنے مکان میں داخل کر دوں اور پھر ہم شہر پر قبضہ کر لیں گے۔ تم لشکر لے کر شہر کے صدر دروازے پر کھڑے رہنا، ہم اندر سے دروازہ کھول دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حاکم روماس کے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر سرداری 100 سوار روانہ کیے۔ ان سواروں میں حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حاکم روماس نے ان مجاہدوں کو اپنے مکان میں داخل کر لیا، وہاں ان کے لیے ہتھیاروں کا خزانہ کھول دیا، تمام مجاہدوں کو رومی سپاہی کا لباس پہنا دیا اور 100 مجاہدوں کو 4 گروہ میں تقسیم کر کے شہر کے چاروں کونوں میں بھیج دیے۔ ان چاروں گروہ کو یہ تاکید کی کہ جب تم تکبیر کی آواز سنو تب تم سب بھی مل کر بآواز بلند تکبیر کہتے ہوئے حملہ کر دینا۔ پھر حاکم روماس نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو اپنے ساتھ لیا اور اس برج کی طرف گیا جہاں بیٹھ کر حاکم دریحان اپنی مخصوص احباب کے ہمراہ آئندہ کل کی جنگ کے متعلق رائے اور مشورہ کر رہا تھا۔
رماس حاکم نے عیسائیوں کے مذہبی پیشوا کا لباس پہنا تھا اور حضرت عبد الرحمن نے رومی سپاہی کا روپ اختیار کیا تھا۔ دونوں اس برج کی طرف گئے جس میں دریحان تھا۔ حاکم رماس نے اپنے لباس اور حلیے کو ایسا تبدیل کر دیا تھا کہ دریحان ان کو پہچان نہ سکا اور پوچھا کہ تم کون ہو اور کس غرض سے اس وقت میرے پاس آئے ہو؟ رماس نے کہا کہ میں ایک بطریق ہوں اور میرے ساتھ میرا دوست ہے جو تمہاری ملاقات کا مشتاق ہے۔ دریحان نے کہا کہ اس کا تعارف کیا ہے؟ رماس نے کہا کہ یہ شخص عبد الرحمن ہے اور خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، تیرے پاس اس لیے آئے ہیں کہ تیری روح کو دوزخ میں بھیج دیں۔ جب دریحان نے یہ کلام سنا تو مارے غصے آگ بگولا ہو گیا اور حضرت عبد الرحمن پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن حضرت عبد الرحمن نے اسے اتنا موقع ہی نہ دیا کہ وہ اپنے ہتھیار سنبھالے۔ ایک جست لگا کر سرعت سے اس کے شانے پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ ایک ہی وار میں وہ زمین پر مردہ گرا۔ دریحان کے اچانک اس طرح قتل ہونے سے دریحان کے احباب بھڑک اٹھے اور وہ تمام کے تمام حضرت عبد الرحمن اور حاکم رماس کی طرف لپکے۔ حضرت عبد الرحمن نے بلند آواز سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہا۔ باہر کھڑے ہوئے مجاہدوں نے پرجوش آواز میں اس کا جواب دیا۔ ایک گروہ کی جواب کی تکبیر سے دوسرے گروہ نے جواب دیا، پھر تیسرے اور چوتھے گروہ نے جواب دیا۔ اس طرح شہر کے ہر گوشے سے تکبیر کی صدا بلند ہونے لگی۔ حالانکہ شہر میں صرف 100 مجاہد ہی داخل ہوئے تھے، لیکن اگر گوشوں میں متفرق تھے اور متفرق گوشوں سے تکبیر کی آوازیں بلند ہوئی تو دریحان کی مصاحب اور شہر کے رومی باشندے یہ سمجھے کہ بڑی تعداد میں اسلامی لشکر شہر میں داخل ہو گیا ہے، لہٰذا وہ خوف و ڈر میں مبتلا ہوئے۔ مجاہدین اسلام بدستور صدائے تکبیر بلند کرتے ہوئے حملہ آور ہوئے اور رات کا وقت تھا۔ گنے چنے لوگ باہر سڑکوں اور گلیوں میں تھے جن کو مجاہدوں نے تلوار کی نوکوں پر لیا۔ ایک شور و غل بلند ہوا، لوگوں نے اپنے مکانوں کے دروازے اور کھڑکیاں تک بند کر لی۔ مجاہدین شان و شوکت سے تلوار کے جوہر دکھاتے ہوئے شہر کے دروازے پر پہنچ گئے اور اسے کھول ڈالا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر دروازے کے باہر موجود تھے۔ دروازہ کھلتے ہی اسلامی لشکر شہر میں داخل ہوا اور نعرہ تکبیر کی صدا بلند کی۔ ایک ساتھ ہزاروں مجاہدوں نے نعرہ تکبیر با آواز بلند کہا اور جو شور صدا پھیلا وہ ایسا بارعب تھا کہ شہر کے باشندے ہی نہیں بلکہ در و دیوار بھی کانپتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ مجاہدوں نے شدت سے رومیوں کو تہے تیغ کرنا شروع کر دیا۔ رومیوں میں کوہرام مچ گیا، بچے، بوڑھے اور عورتوں نے چیخ چیخ کر لفون لفون کا پکارنا شروع کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بتایا گیا کہ امان طلب کرتے ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً تلواریں اٹھا لینے کا حکم صادر فرمایا اور بصرہ والوں کو امان دے دی اور باقی رات سب نے آرام و چین میں بسر کی۔ حاکم بصرہ اور رماس کا علل اعلان اسلام قبول کرنا۔ صبح ہوتے ہی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بصرہ کو جمع کیا اور اعلان کیا اور اعلان امان کو پھر ایک مرتبہ دہرایا۔ رومیوں نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم پہلے سے ہی عقل و شعور کا صحیح استعمال کر کے تم سے مصالحہ کر لیتے تو نوبت اس حال تک نہ پہنچتی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ٹلتا نہیں، وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ پھر اہل بصرہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ یہ بتائیں گے کہ کس شخص کی رہبری اور اعانت سے آپ اس مضبوط شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروت اور حیا کی وجہ سے حاکم رماس کا نام نہیں بتایا اور بات سنی انسنی کر ڈالی، لیکن حاکم رماس نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے خدا کے دشمنوں، میں نے خدا کی رضامندی حاصل کرنے اور جہاد کا اجر پانے کی غرض سے لشکر اسلام کو راہ بتائی ہے۔ تمام رومیوں نے متعجب ہو کر پوچھا کہ کیا تو ہمارے طریقہ دین و مذہب پر نہیں؟ حاکم رماس نے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اللہ کو اپنا معبود اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول، اسلام کو دین، قرآن کو پیشوا، کعبے کو قبلہ اور مسلمانوں کو اپنا بھائی تسلیم کر لیا ہے۔ حضرت رماس نے اس طرح اقرار و اعلان ایمان و اسلام کر کے اسلامی لشکر کو شہر میں داخل کرنے کا بھی اعتراف کیا۔ حضرت رماس کی بات سن کر رومی بہت ناراض ہوئے اور ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کرنے کا سوچنے لگے۔ حضرت رماس نے لوگوں کے چہروں سے ان کے دلی ارادوں کا قیاس کر لیا اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے سردار، اب میں ان لوگوں کے ساتھ شہر میں نہیں رہوں گا بلکہ آپ کے لشکر میں شامل ہو کر ملک شام کی فتح کے سلسلے میں اپنی خدمات پیش کروں گا اور جب پورا ملک شام فتح ہو جائے گا تب یہاں واپس آؤں گا۔ علامہ واقدی نے معمر بن سالم بن نحجہ بن مفرح سے روایت فرمایا
ہے کہ حاکم روماس نے اسلامی لشکر کے ساتھ شام کی تمام جنگوں میں شریک جہاد ہو کر اپنے مخلصانہ خدمات پیش کی۔ جب پورا ملک شام فتح ہو گیا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں حضرت روماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کا حاکم مقرر فرمایا۔ حضرت روماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلیل عرصے وہاں حکومت کی اور ایک بیٹا چھوڑ کر انتقال فرمایا۔ حاکم روماس کی بیوی کے قبول اسلام کا عجیب واقعہ۔ حاکم بصرہ اور روماس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ جب میں اس شہر میں رہنے والا نہیں، لہٰذا آپ میرے ساتھ چند مجاہدوں کو بھیج دو جو مجھ کو میرا مال و اسباب اور اہل و عیال کو میرے گھر سے لانے میں اعانت کریں۔ لہٰذا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند اشخاص ان کے ساتھ بھیجے۔ جب حاکم روماس اپنے گھر گئے تو ان کی زوجہ نے ان سے سخت جھگڑا مول لیا۔ وہ غصے میں بھی بھری ہوئی ایک شیرنی کی مانند بفری ہوئی تھی، اپنے شوہر سے تیز زبان میں گفتگو کر رہی تھی۔ حضرت روماس کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں سے اس خاتون نے کہا کہ میرا فیصلہ اسلامی لشکر کے سردار کے پاس ہوگا، لہٰذا اسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا۔ حضرت روماس کی بیوی کے متعلق لوگوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ اس کو اپنے شوہر سے سخت نالش و شکایت ہے اور وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی تو حاکم روماس کی بیوی نے بواسطہ مترجم رومی زبان میں اپنی عرض داشت کہی، جس کا علامہ واقدی نے اپنے تصنیف میں ان الفاظ میں ذکر کیا ہے کہ اس نے بواسطہ ترجمان کے بیان کیا کہ حال میرا یہ ہے کہ رات کو میں نے بحالت خواب میں ایک شخص نہایت خوبصورت کو مثل ماہ شب چاردہ یعنی 14ویں کے چاند کی طرح دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شہر بصرہ اور تمام ملک شام اور عراق اسی گروہ عرب کے ہاتھ سے فتح ہو گیا۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مجھ کو بجانب اسلام کی دعوت فرمائی اور میں نے اسلام قبول کیا۔ پھر مجھ کو آپ نے 2 سورتیں قرآن مجید کی سکھائیں۔ پس خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلام اس کا سن کر تعجب کیا اور بواسطہ ترجمان کے اس سے کہا کہ وہ 2 سورتیں پڑھے۔ پس اس نے سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد سورۃ الاخلاص پڑھ کر سنائی اور خالد بن ولید کے ہاتھ پر اپنے اسلام کو تازہ کیا اور اپنے شوہر روماس سے کہا کہ یا تو میرا دین قبول کر یا مجھ کو چھوڑ دے۔ پس خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کلام اس کا سن کر ہنسے اور کہا، ترجمہ، پاک ہے وہ ذات جس نے دونوں میں موافقت بخشی۔ پھر بواسطہ ترجمان کے اس عورت سے کہا کہ تیرا شوہر تجھ سے پہلے مسلمان ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ عورت بہت خوش ہوئی۔ قارئین اکرام، مندرجہ بالا عبارت کو ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ مطالعہ فرمائیں اور اس کے ایک ایک جملے پر غور فرمائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصرفات عالیہ اور اختیارات تامہ کی وہ شان رفیع ہے کہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی جس کو چاہیں دولت ایمان عطا فرمائیں۔ حاکم بصرہ اور روماس کی بیوی کو صرف اسلام سے ہی مشرف فرما کر فیض منقطع نہیں فرمایا بلکہ ایمان کی دولت عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی جلیل الشان صورتوں کی تعلیم بھی فرمائی، یہاں تک کہ اسے یاد حفظ کروا دی۔ حاکم روماس کی بیوی خواب میں حضور اقدس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوئی اور خواب میں ہی جمال جہان آرا کے دیدار سے بہرہ مند ہوئی۔ حاکم روماس کی بیوی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال اقدس کا ذکر ان الفاظ میں کیا کہ 14ویں کے رات کی چاند کی مانند نہایت خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا اور اپنے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں کائنات کو وجود بخشا اور انہی کے نور کی خیرات چاند اور سورج کو ملی۔ بقول شاعر، نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ، اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری واہ واہ۔ حاکم روماس کی زوجہ کے خواب کی تصدیق اس بات سے ہوتی ہے کہ اس نے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ اور سورۃ الاخلاص تلاوت کر کے سنا دی۔ بے شک اللہ کے حبیب کی عنایت سے وہ دولت ایمان سے ایسی مشرف ہوئی اور ایمان اس کے دل میں ایسا راسخ ہوا کہ اب وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر بھی میری طرف کفر و شرک کی غلاظت اور قباحت سے پاک و صاف ہو جائے۔ اپنے شوہر سے صرف اس لیے جھگڑتی ہے کہ وہ مذہب بے باطل سے منحرف ہو کر دین حق کی جانب رجوع کرے، لیکن اس کے شوہر کی تقدیر تو پہلے ہی سے چمک اٹھی تھی۔ حاکم روماس کی بیوی کو جب پتہ چلا کہ میرا شوہر بھی زمرہ اسلام میں شامل ہو گیا ہے تو اس کے سرور اور مسرت کی انتہا نہ رہی، گویا وہ اپنی تقدیر پر ناز کرتے ہوئے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض اتم و اکمل کی شکر گزار تھی۔ بقول شاعر، تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا۔
جزاک اللہ خیرہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ ناظرین، مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دیکھو بولو پاکستان کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔